السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسم اللہ بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 20 ہے، اور اگر آپ 20ویں قسط تک پہنچ چکے ہیں، پہلی بات تو بہت زیادہ شکریہ اور دوسری بات کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، بس ایسے ہی دیکھتے جاتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو یہاں پر میں آپ کو لگا رہی ہوں سٹاپ، بالکل رک جائیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، تب ہم ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے۔ کر لیا؟ پکی بات ہے نا؟ چلیں جی، قسط نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں۔ باب دہم، کرو تم خود کو معاف، تم جو کہتے ہو کیا تم نے فلاں کو معاف، مانگی تم نے فلاں سے معافی، جو ناگراں گزرے تو مجھ کو بتلاؤ ایک بات، کیا تم نے کیا ہے کبھی خود کو معاف؟ ہے حیرت کیسی تمہارے چہرے پہ، کیا جانتے نہیں خود کو معاف کرنے کے اوصاف؟ آؤ بتلاؤں میں، بیٹھو جتلاؤں میں، خود کو معاف کرنا ہے دنیا کا سب سے مشکل، سب سے اہم کام۔ کرو تم خود کو معاف کہ غلط انسان پہ کیا اعتبار، کہ تم نے اغیار کو دیا خود پہ اختیار۔ تھے تم کبھی بے عقل اور بنے تم بے وقار، ہو گر پڑے اب تخت سے مگر کبھی تھے شہسوار۔ کیا ہے ظلم اپنی جان و جذبات کے ساتھ، جو اگر سوچو تو تم ہو اپنے لیے سب سے بڑے کذاب۔ عزیز من کرو تم خود کو معاف کہ جوانی رہی تمہارے ساتھ غیر انصاف، دوستوں کی صحیح بے رخی، محبتیں نبھا نبھا کر کمر جھکی۔ کرو تم خود کو معاف، تھا مقدر میں یہ ٹوٹا دل، درد کے ماہو سال، ڈھنڈورا پیٹو گے کب تلک، دو گے خود کو کب تک عذاب۔ کرو تم خود کو معاف کہ یہی ہے تمہارے سکون کی ضمانت، امیدوں کی سورج کا ابھرتا آفتاب۔ سفید رنگ میں ڈوبے اس عالی شان گھر کے اندر کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے وہ گھر دیکھنے والوں پہ رعب سا طاری کرتا تھا۔ گھر کے اندر آؤ تو لاؤنج کے صوفے پہ کوئی عورت بیٹھی تھی، گود میں ایک کاغذ رکھا تھا، بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے، ہلکی سی زرد روشنیوں میں اس کا سراپا نظر آتا تھا، سیاہ رنگ کے سلک نائٹ سوٹ میں ملبوس، ناک کی بالی اس پہر دمک رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ ماضی کا سفر طے کرو تو کہانی اپنے اوراق پلٹ کر وقت کی دبیز تہوں میں لپٹے کئی مدفن راز کھولنے کو بےتاب تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میرا کی یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی، اور ان دنوں وہ جاب کی تلاش میں تھی۔ یہ وہی دن تھے جب قیسم کو بخت لگنے لگا تھا، اور کمبیر خاندان کے بگڑے معاملات بالآخر ڈگر پہ آنے لگے تھے۔ منظر ایک کیفے کا ہے، انگریزی طرز پہ بنے اس کیفے کی دیواروں پہ مختلف پینٹنگ سجی تھیں۔ خوابناک سے ماحول میں دو نفوس کی طرف آؤ تو میرا سرور کمبیر کے سامنے محب ملک بیٹھا تھا۔ میرا کے چہرے کے آگے موبائل تھا اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ محب ملک کی آنکھوں میں محظوظ کن سا تاثر تھا۔ میرا کے کندھے سے جہاں کر اسکرین دیکھو تو وہاں ایک منظر تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں کئی لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں گلاس لیے کھڑے تھے، انہی میں سے ایک میرا کمبیر بھی تھی، جسے ویٹر ایک گلاس تھما رہا تھا۔ میرا نے مسکراتے ہوئے سافٹ ڈرنک کا گلاس لے لیا، ہاتھ سے کندھے تک آتے چھوٹے بالوں کو پیچھے کیا اور سامنے سے آتے محب کو دیکھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ وہ محب سے دور رہنے لگی تھی۔ اس کے پروپوز کرنے، میرا کے انکار کرنے کے بعد کچھ تھا جو ان کے درمیان آ گیا تھا۔ وہ میرا کے قریب آ کر رکا تو دونوں کے درمیان آکورڈ سی خاموشی چھا گئی۔ میں نہ سمجھتا ہوں میرا، کافی دیر بعد محب نے بات کا آغاز کیا، ہمارے درمیان اگر کچھ ہوگا تو تمہاری رضامندی سے، اور اگر نہیں تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی بات نہیں۔ میرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ میں جذبات کا اظہار کر دینے والا انسان ہوں، تمہارے لیے دل میں جو تھا کہہ دیا، تم نے انکار کر دیا، اب موو آن۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا، تم اچھے ہو محب، بہت اچھے، لیکن میں ایک برے فیز بھی ہوں۔ دنیا میں میرے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو وہ میرے دونوں بھائی ہیں۔ میرے خاندان کے متعلق تم جانتے ہو، ہم ایک ٹریجڈی سے گزرے، اور اب جب سب صحیح ہو رہا ہے تو میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ محب نے سر ہلا دیا اور میرا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میرا کے دل سے بوجھ اترنے لگا۔ اس کے بعد اس نے محب کے ہاتھ سے گلاس لیا تھا۔ اس کے بعد وہ چند پل اس کے ساتھ کھڑی رہی، آگے اسے کچھ یاد نہیں آ سکا، اور اب حال میں وہ چہرے پہ دہشت لیے اسکرین کو تک رہی تھی۔ اسی سیاہ رنگ کی میکسی میں ملبوس وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ لیٹی تھی، اور محب اس پہ جھکا ہوا تھا۔ تصاویر کچھ اس انداز سے لی گئی تھیں کہ محب کا نیم رخ نظر آتا تھا، مگر میرا کا پورا چہرہ واضح تھا۔ موبائل پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، وہ بے جان سے پیچھے کو ہوئی، آس پاس دھماکے ہونے لگے تھے۔ 2 سال میرا، 2 سال میں تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہا، 2 سال تم نے مجھے گرین سگنل دیے، اور اب تمہیں لگا کہ تم
مجھے محب ملک کو انکار کرو گی؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی انکار نہیں سنا۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ آگے کو ہوا۔ تم میرے لیے میری ملکیت جیسی ہو، جس عورت پہ میری نظر پڑی ہو تمہیں لگتا ہے میں اسے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ میرا اپنی جگہ سے اٹھی، آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ کیسے دھوکہ کھا گئی؟ اتنے سالوں کی دوستی میں اسے کیسے معلوم نہ ہو سکا کہ محب نارسسٹ ہے؟ ایک ہفتے کے اندر اگر جواب ہاں میں نہ آیا تو یہ ویڈیو اور تصاویر پورے سوشل میڈیا پہ گردش کریں گی۔ وہ بیگ میں اپنا سامان ڈال رہی تھی، سانس رک رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ویسے ان دنوں تمہارا خاندان کوئی نیا اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی، وہ تیز تیز قدم لیتی اس کیفے سے باہر نکل گئی۔ اسے لگا کیفے اس کا دم گھونٹ رہا تھا، مگر باہر آ کر اسے معلوم ہوا اس کی گردن ایسی رسی میں جکڑی جا چکی تھی جو جگہ بدل لینے سے غائب نہیں ہو جائے گی۔ 4 دن گزر چکے تھے، پورے 4 دن، مگر میرا سرور اب بھی اس کیفے والی ملاقات کے زیر اثر تھی۔ اس وقت اس کے کمرے میں اس کی ایک دوست بھی موجود تھی جو اس پہ برس رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے میرا؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتی ہوئے بے یقینی سے بولی۔ ایک ہراسر، بلیک میلر اور نارسسسٹ سے شادی کرنے کا انجام جانتی ہو؟ کم از کم وہ شادی تو کر رہا ہے، ورنہ اگر وہ ویڈیو لیک ہوئی تو میرا سرور کمبیر پہ کوئی مرد تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ زرد چہرے کے ساتھ اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ تو تم کسی مرد سے کچھ بھی کیوں چاہتی ہو؟ ذلت، عزت، شادی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مرد کے ہاتھوں بلیک میل ہونا اور پھر اسی سے شادی کرنا، یہ بے وقوفی ہے۔ مجھے میرے خاندان کو بچانے کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل کمزور تھی۔ لڑکی چکر کاٹتی بھی رکی اور دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میرا کے ٹھنڈے برف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے نہیں پتہ میرا شادیاں کیوں کی جاتی ہیں، لیکن کسی قسم کی امارات، مفادات کی خاطر نہیں کی جاتی۔ سمجھوتے وہ تو ذاتی مفاد کی خاطر کیے جا سکتے ہیں نا۔ سمجھوتے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ سنہری آنکھوں کو خبردار کیا گیا۔ اس کا مسئلہ کیا ہے جانتی ہو؟ وہ ان مردوں میں سے ہے جو نا کو انا سمجھتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اس ویڈیو کے دب جانے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ حالانکہ مسئلہ اب سے شروع ہوگا۔ فکر مندی سے اپنی دوست کو دیکھا۔ یہ شروعات ہے خراب شادی کی۔ وہ ہر بات میں حاکمیت چاہے گا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنائے گا، ہر نا کو انا سمجھے گا۔ اول تو وہ زبان سے سمجھائے گا، مگر کچھ مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ خود کو نہ کہنے والی عورت سے کسی بھی طرح ہاں کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھوتا زیادہ دیر نہیں چلے گا میرا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اب جو ہے یہی ہے۔ میرا فیصلہ کر چکی تھی۔ کہانی میرا سرور کی محب ملک سے شادی کی داستان پہلی بیان کر چکی ہے۔ حال میں واپس آؤ تو کمبیر محل کیفے غائب ہو چکا تھا۔ حال میں صوفے پہ بیٹھی میرا کمبیر کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کے چہرے پہ تھپڑ کے واضح نشان نظر آتے تھے۔ ہاتھوں میں کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا میرا سرور کمبیر کی پریگننسی رپورٹ تھا، دوسرا بچہ۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ چوکھٹ پہ کھڑے محب کی آواز میں ناگواری تھی۔ وہ خوشبوؤں میں رچا بسا نک سک سے تیار کسی پارٹی سے لوٹا تھا۔ رات کے اس پہر میرا کو یہاں بیٹھے دیکھ وہ اس کی طرف آیا۔ تم سے 1000 بار کہا ہے مجھ سے ضد مت کیا کرو، 1000 بار کہا ہے مجھے نہ سننا پسند نہیں ہے، لیکن تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا، بازو اس کے گرد پھیلایا۔ مجھے مزید بچے نہیں چاہیے میرا، اور یہ بات میں نے تمہیں بہت تحمل سے سمجھائی، لیکن کچھ عورتیں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، اور دیکھو کیا ہو گیا۔ اس نے میرا کے چہرے کو چھوا، انگلیوں کے صاف نشان۔ ہم ابارشن کروائیں گے اور تم کچھ نہیں کہو گی، اوکے؟ اس نے میرا کو اپنے کندھے سے لگایا۔ دین نے عورتوں کو کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی بات مانتی ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ دین کی مانو، اللہ کے احکام مانو میرا۔ تم مانتے ہو دین کو، اللہ کے احکام کو؟ وہ اس کی کوٹ پہ انگلی سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آنسو خشک ہو گئے تھے، روشنی اس کے عکس پہ پڑ رہی تھی۔ حمل ضائع کروانا اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ بیوی پہ بلا ضرورت بلا وجہ ہاتھ اٹھانا اور تانے دینا بھی غلط۔ تم بھی تو دین کو مانو نا محب۔ اسے خود سے دور کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ابھر آئیں۔ میرا اب بھی اسے دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی، دین سے اپنے فائدے کے احکام نکال کر باقی ہر حکم خارج کر دیا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، مگر محب کو اپنے چہرے پہ تھپڑ پڑتے محسوس ہوئے۔ تم جیسی گھٹیا عورت کی منہ ہی نہیں لگنا چاہیے مجھے۔ جو میں کہوں گا اس گھر میں وہی ہوگا۔ وہ حلق کے بل چیخ پڑا۔ میرا چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ بکتے جھکتے اسے گالیاں نکالتے اسے کوستے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ رپورٹ ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ معدے سے ذرا نیچے ہاتھ رکھ کر کسی کو تسلی دی گئی۔ نیم اندھیرے میں بیٹھی وہ عورت زندگی میں پہلی بار اپنے لیے کچھ کرنے والی تھی۔ موجودہ وقت سے چند سال قبل یہ اس دن کا ذکر ہے جس دن کیس کمبیر تھانے میں 3 دن گزار کر آیا تھا۔ تھانے کے باہر کھڑی گاڑی میں بختیار اسے لینے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اسنا بنت حنیف، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ملکہ۔
کمبیر خاندان کے ساتھ ان کے روابط گہرے تھے۔ FIR کے باوجود کسی طرح کیس کو یہاں سے نکالنے والی وہی تھیں۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، اگلی نشست پہ اسنا براجمان تھیں اور پچھلی نشست پہ بختیار کے ساتھ کیس۔ گاڑی ذرا ہی آگے آئی ہوگی جب اسنا نے گلا کھنکار کر بختیار کو مخاطب کیا۔ بات شروع کریں؟ اردو صاف تھی مگر پھر بھی عربی عنصر جھلکتا تھا۔ کیس خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اس کے چہرے پہ آنکھ کے نیچے نیل تھے، گردن کا بھی یہی حال تھا، سینے اور پیٹھ کی جلن الامان۔ ان کاغذات پہ سائن کرو عبداللہ۔ بختیار نے کچھ کاغذات اس کے گھٹنے پہ رکھ دیے۔ کیس سیدھا ہوا، کاغذات اٹھا کر دیکھے، پھر ناسمجھی سے اپنے چچا کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ کاغذات سائن کر دوں گا؟ اسے بختیار کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں، میں بات کاٹنے کے لیے نو سوری۔ اسنا اس ڈرامے سے بیزار ہوئی، آنکھوں کے گوگلز انگلی سے نیچے کیے۔ خالق حسین جان چکا ہے کہ تم اور تمہارا خاندان اس وقت کمزور ہو اور وہ اب ٹیکسٹائل فیکٹری سے تمہارے خاندان کو مزید کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا۔ تمہیں 3 دن اس برزخ میں رکھنے والا وہی تھا، اور سب سے اہم بات، تمہاری کزن میرا اس وقت اس کے پاس ہے، اغوا یو نو۔ کیس کمبیر کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی، اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ اس بار تمہیں نکالنے کے لیے میں نے ہر داؤ کھیل لیا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ اگلی بار میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ ایک FIR آپ کو ملزم بناتی ہے، دوسری مجرم۔ بولتے بولتے وہ رکی، گردن پھیر کر عبداللہ کو دیکھا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ ان کاغذات کو سائن نہ کرو، لیکن میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو کر دیتی۔ اس نے گوگلز واپس چڑھا لیے۔ اٹس کمپلائنس، جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ میرا کو کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ وہ غرا رہا تھا۔ ڈرائیور گاڑی موڑو، تھانے چلو، میں ابھی کے ابھی اس پہ رپورٹ درج کرواؤں گا۔ چناکے سے ایک فسوں ٹوٹا۔ پین؟ یک لفظی استفسار پہ بختیار چونکے۔ کیس پارٹ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ غرا تھا، چیختا کیس ایک الوژن سا تھا جو ان کے سامنے تھا، اسے تھانے کی 3 راتوں نے بدل دیا تھا۔ وہ اتنا کب بدلا؟ تم جانتے ہو نا اسے سائن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ اسنا کو بے چینی سی ہوئی۔ کیس نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تھانے سے باہر نکال کر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میرے بابا آپ کے لیے ایسے ہزاروں کام کرتے تھے۔ میری ہمدرد بننے کی کوشش مت کریں، کیونکہ آپ نہیں ہیں۔ اس نے پین ہاتھ میں لیا، دھڑا دھڑ چند سائن کیے اور پیپرز بختیار کی طرف اچھالے۔ خالق حسین کو فون کریں اور کہیں میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری بہن گھر پہ ہونی چاہیے۔ آخری بات اس نے اسنا کو دیکھ کر کہی تھی۔ وہ تلملا اٹھی۔ میں تمہاری قاصد نہیں ہوں عبداللہ زمان۔ میں آپ کو اپنا قاصد رکھوں بھی نہ، خالق حسین کی قاصد تو ہے نا آپ۔ فون کریں، شاباش۔ اسنا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ فون اٹھایا۔ اسی پل کیس نے ڈرائیور کو ہدایت دی، گاڑی روکو۔ بختیار چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، وہ بدل چکا تھا۔ ڈرائیور نے ایک طرف گاڑی روک دی۔ کیس اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آیا، اسنا کی جانب سے دروازہ کھولا۔ سگنل نہیں آ رہے ہوں گے نا، آپ باہر نکل کر کال کریں۔ اسنا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر بختیار کو۔ وہ آنکھیں چرا گئی۔ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ حد تک سے اس کے کان سرخ ہوئے۔ وہ چھٹانگ بھر کا لڑکا اسنا بنت حنیف کی بےزتی کرے گا۔ باہر آئے محترمہ، 2 مردوں کے ہوتے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ اچھی نہیں لگ رہی آپ۔ یہ اس کا اصل تھا، عورتیں اس کے لیے یہی اہمیت رکھتی تھیں۔ اسنا نے بہت کچھ ضبط کیا اور نیچے اتر آئی۔ عبداللہ زمان اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا، گردن کڑا لی، آنکھوں میں رعونت ابھری، اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ وہ تذبذب ہوا، مگر عبداللہ کی ایک نظر لوگوں کے جمے ہوئے خوف پگھلا دیتی تھی۔ اگلے چند پلوں میں وہ ایک بار پھر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ پھر کچھ لمحے سلو موشن میں گزرے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا سامنے ہی مقصود کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، رونے سے اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ پھر کیس نے اسے اپنے گلے سے لگتے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ وہ سنتا رہا۔ مقصود اس پہ چیخ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ پھر اس نے خود کو شکستہ قدم لیتے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ کمرے کی ایک طرف بنے باتھ روم میں آ کر اس نے جوتے اتارے، گلے میں پہنی چین انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور شاور کھول دیا۔ بات ٹب بھرتا چلا گیا۔ پھر کیس کمبیر نے اپنے پیر اس بھرے ہوئے ٹب میں رکھے۔ شڑاب کی آواز آئی، پانی اس کی کمر تک آ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے خود کو پیچھے کی طرف گرا دیا۔ شرٹ پانی سے پھڑپھڑائی اور پھر شانت ہو گئی۔ گھنگریالے بال پانی میں تیر رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے سانس روکے پانی کے اندر تھا۔ چند سیکنڈ سکون رہا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا تھا۔ چہرے پہ پانی کے ساتھ آنسوؤں کے قطرے بھی گرے۔ دونوں ہاتھ پانی میں مارتے ہوئے پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زخموں سے خون رسنے لگا تھا، اور وہ رو رہا تھا۔ 18 سالہ عبداللہ زمان کے ساتھ دنیا ظالم رہی تھی۔ مسیحائی سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ شہزادوں کی دربدری ہر ایک نے دیکھی اور پڑھی ہے۔ شہزادوں کا خالی ہاتھ رہ جانا ذلت تھی، اور یہ ذلت اس کے مقدر میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ چلا چلا کر روتی ہوئی وہ اپنے باپ کو پکارتا رہا۔ چند پل بعد وہ باتھ روم کے شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ سفید گیلی ملگدی سی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔
گیلے بال ماتھے پہ گر رہے تھے، بٹن کھل گئے۔ اس نے شرٹ جسم سے جدا کرنی چاہی مگر پھر آنکھیں میچ لیں۔ سارے زخموں میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ کئی لمحے وہ خالی خالی آنکھیں لیے شرٹ سے خالی جسم کو دیکھے گیا۔ نیل، سرخ نشان، خون کے دھبے، گندمی رنگت پہ ہر زخم ابھر ابھر کر نظر آتا تھا۔ کئی لمحے وہ ایک ایک زخم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹیوب کھولی اور ساری کی ساری ہتھیلی پہ نکال لی۔ آنکھوں سے ہر تاثر جاتا رہا۔ جہاں جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا تھا وہ درد برداشت کرتے ہوئے اس ٹیوب کو لگاتا جاتا تھا۔ گیلی شرٹ کو فرش پہ پھینکے وہ الماری کی طرف آیا، کپڑے تبدیل کیے، بال ایک طرف کیے اور الماری کے نچلے خانے سے ایک شال نکال لی۔ اسے کھول کر کندھوں پہ پھیلاتے ہوئے اس کا آدھا چہرہ بھی اس میں ڈھک گیا۔ اس کے بابا کی خوشبو ہر اور پھیل گئی۔ آنکھیں بند کیے چند پل وہ اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ آنکھوں سے چند موٹے موٹے قطرے ٹوٹ کر گئے اور شال میں جذب ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ہر لمحہ آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ وہ بیڈ کی طرف آیا، شال یوں ہی اوڑے رکھی، چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر دراز کھول کر ایک دوا کی شیشی نکال لی۔ بغیر پانی کے دوا پھانک کر وہ چت لیٹ گیا، آنکھیں چھت پہ مرکوز کر دیں اور اس کی آنکھوں کے آگے 3 روزہ ذلت کا ایک ایک منظر گھوم گیا۔ دوا نے تھوڑی دیر میں اثر دکھایا، آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی، ذہن تاریک ہوا اور پھر سکوت چھا گیا۔ وہ ہر غم فکر سے آزاد گہرے سانس لے رہا تھا، مگر چند گھنٹے بعد اسے اٹھنا تھا۔ حقیقت سونے سے بدل نہیں جایا کرتی۔ موجودہ دن فروری کے اختتامی روز تھے۔ ساحلی پٹی پر واقع گوادر میں اب سردیوں کو الوداع کہنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ گوادر کے شفاف سمندر کا رخ کرو تو آج وہاں رش سا تھا۔ یہ پورٹ سے ملحقہ جگہ نہیں تھی، وہاں تو رش نہیں بلکہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ کبی سے ساحل تھا، وہی جس کے عقب میں پہاڑ تھے۔ رش کی طرف آؤ تو کالج یونیفارم پہنے کئی لڑکیاں مختلف سپاٹس پہ تصاویر بنا رہی تھیں۔ کہیں کیتلی میں چائے ابل رہی تھی تو کہیں دیگچی میں کھانا بن رہا تھا۔ آج پکنک ڈے تھا۔ رش کے درمیان راستہ بناؤ، بھانت بھانت کی بولیوں کے درمیان اپنے کرداروں کی آواز پہچانو اور سمندر کے عقب میں رکھے ایک بڑے سے پتھر کی طرف آؤ۔ تو کونچ آ کے موبائل کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا، پھر وہ آس پاس دیکھتی۔ کئی لڑکیاں اسے دیکھ کر آپس میں خسر پھسر کر رہی تھی، مگر اسے شاید پرواہ نہیں رہی تھی۔ نامحرم کے بیچ شیطان ہوتا ہے اور شیطان سب سے پہلا وار حیا پہ کرتا ہے۔ مرد ہو چاہے عورت، اگر ان دونوں کو حیا آنے لگے تو گناہ نہ کریں۔ اگر ان کو حیا آنے لگے تو فون پہ فحش گفتگو نہ کریں، اور اگر ان کو حیا آنے لگے تو خود سے بات کرنے والوں کو فحش اور شرمناک مواد دیکھنے یا سننے کو نہ کہیں۔ اللہ نے اگر عورت اور مرد کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے تو وہ حیا کا ہے، جسے اتار دو سب چلا جاتا ہے۔ زندگی سے برکت، دل سے نور، چہرے سے معصومیت اور زندگی کا سکون۔ پتھر پہ بیٹھی لڑکی کے دل سے حیا ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے لوگوں کی زومینی نظروں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے موبائل کان سے اتارا اور پتھر سے نیچے اتر آئی۔ عشرت منصور ذرا سے فاصلے پہ کیتلی میں رکھی چائے ابال رہی تھی۔ کونج بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس نے ایک دو بار عشرت کو مخاطب کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اب کی اس کی بھویں پر سوچ انداز میں اکٹھی ہوئیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ عشرت نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ میں ناراض اس کونج حاکم سے ہوتی تھی جسے میں جانتی تھی۔ تم کون ہو؟ کونج نے گرا کر آنکھیں بند کیں۔ پلیز اب تم اوور ڈرامیٹک مت ہونا، انسان ساری زندگی ایک ہی فیز میں نہیں رہتا، بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ عشرت نے افسوس سے گردن نفی میں ہلائی۔ بدلاؤ ٹھیک ہوتے ہیں، سزائیں نہیں۔ تم خود سے زیغم کے چھوڑے جانے کا انتقام لے رہی ہو نا؟ کونج جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ اس نے تمہیں چھوڑا کیونکہ تم دونوں کے درمیان مسائل تھے، غلط فہمیاں تھیں، کبھی جاننے کی کوشش کی تھی کیوں تھے؟ کونج کچھ نہ بولی۔ حرام چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو خاموش نہیں ہو سکتا۔ حرام میں شور ہوتا ہے، بہت زیادہ شور، محرومیوں کا شور، انسیکیورٹیز کا شور، تانے طنز، دنیا کی ذمینی باتوں کا شور، دل کے ایک سفید گوشے سے اٹھتی ملامت کا شور۔ یہ شور تمہارے کانوں کو بہرا نہیں کرتا کونج۔ حرام تعلقات میں پڑا ہوا انسان بہرا ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ کی اتری ہوئی آیات اثر نہیں کرتی، لوگوں کی نصیحت، دل کی ملامت اثر نہیں کرتی۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، جانتی ہو کیسے؟ کونج نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ بار بار آیات بھیجتا ہے، لوگ بھیجتا ہے، یہ اس کے اشارے ہیں، اس کی دعوت ہے، راہ راست پہ آنے کی دعوت۔ اور جب اللہ ایسے اشارے بھیجے تو مومن کو چاہیے کہ پلٹ آئے، یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کے آگے گھٹا ٹوپ اندھیرا کر دیا جائے اور کانوں کو سن۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ آخر میں وہ ذرا نرمی سے بولی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کونج بھی خاموشی سے اس کے پاس ریت پہ بیٹھ گئی۔ کئی لمحے بعد عشرت دوبارہ بول رہی تھی۔ تم دونوں کا تعلق نہیں چل سکا کیونکہ غلط، غیر معیاری اور چوری کی چیزیں زیادہ نہیں چلتی۔ تم دونوں کا تعلق بھی یہی تھا، کھوٹا، چور، بے حیا۔ کونج نے لب بھینچ لیے، دل 1000 بار ٹوٹ کر جوڑا تھا۔ میں نے کچھ زیادہ تو نہیں مانگا تھا، بس تھوڑی محبت، اپنی پہچان، خود پہ تھوڑی نظریں اور مقام۔ کیا یہ زیادہ تھا عائشی؟ کس سے مانگا؟
یہ سب دنیا سے؟ وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آگ میں ڈالتی ہوئی کہنے لگی، چہرہ پرسکون رہا۔ تم خود سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، کیونکہ اگر تم کرتی تو تم نہ کہنا سیکھتی، کیونکہ جن کو خود سے محبت ہو وہ کسی کو خود کو استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اپنی پہچان مانگی دنیا سے؟ میں آج تم سے پوچھتی ہوں کہ تم خود بتاؤ کیا ہے تمہاری پہچان؟ تم ایک پیپل پلیزر ہو، تمہاری کوئی پہچان ہے ہی نہیں، کیونکہ تم کانسٹنٹ ہو ہی نہیں۔ کبھی اپنی بہن کو دیکھ کر خود کو بدلتی ہو، کبھی دوستوں کو، کبھی کسی سیلیبریٹی کو۔ تمہیں خود پہ دوسروں کی نظریں چاہیے، جبکہ آئینہ دیکھتے ہوئے تم خود میں نقص نکالتی ہو۔ تمہیں مقام چاہیے اور تم جانتی ہی نہیں کون سا، کیسا، کیا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ جن چیزوں کی توقع دنیا سے کرتی ہو پہلے وہ خود کرو۔ بدلاؤ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ زیغم نے تمہیں چھوڑا، اس سے موو آن کرو۔ مزید گن میں گر کر خود کو آلودہ کر کے تم خود کو سزا دے رہی ہو۔ کونج اٹھ کھڑی ہوئی، وہ مزید اس کی بکواس نہیں سننا چاہتی تھی۔ خود کو معاف کرو کونج، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ غلط فیصلے ہو چکے، ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ صبر کرو کونج، تم زیغم۔ وہ مزید بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر کونج دور جاتی گئی۔ حرام کے عادی لوگوں کے گرد بڑا شور رہتا ہے، وہ بھی اس شور کی عادی ہو جائے گی۔ وہ ہو رہی تھی۔ وہ شادی شدہ ہے باس، اور آپ منگنی شدہ۔ ایک چھناکے سے آس پاس چھائی فیری ٹیل کی دیوار ٹوٹ کر گری۔ وہ دروازہ جسے ایک دھاڑ سے مارتی زینیا حاکم باہر گئی تھی، کیس نے اسے دیکھتے ہی دھیرے سے گردن موڑی۔ آپ نے مردوں کے جھرمٹ میں نکلنے سے دیر کر دی سر، وہ تعصب سے بولی۔ کیس نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ شادیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں، منگنیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ حدیبیہ پلک نہ جھپک سکی۔ یہ زندگی ہے باس، یہ کوئی بے وقوف عورت۔ کیس نے ہنس کر اس کی بات کاٹی۔ یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں کسی منگنی شدہ مرد کو یوں ہی کسی شادی شدہ عورت سے محبت نہیں ہو جاتی۔ میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ لرز رہا تھا جیسے دل کو بتا رہا ہو، ہاں بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ دل نے بھی کچھ کہا جیسے کیس نے انسنا کیا۔ ویسے یہ کلیئرنس صرف میری طرف سے ہے، اس لڑکی کا مجھے نہیں پتا۔ حدیبیہ نے برا نہیں منایا، نہ اسے یہ مذاق لگا تھا۔ وہ جانچتی نظروں سے کیس کو دیکھے گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ یعنی زینیا حاکم آپ میں انٹرسٹڈ ہے؟ کیس نے تھوڑی کھجائی۔ سب کچھ الگ ہے حبیب، میں خود پہلی دفعہ اس صورتحال میں نہیں پھنسا۔ کئی عورتیں آئیں اور گئیں، میں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، لیکن یہ عورت مختلف ہے۔ اس نے کرسی گھمائی، اب حدیبیہ اس کے سامنے تھی۔ پارک میں ہزاروں لوگوں کی درمیان وہ میری تصاویر اتار رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اتنے سارے گھر چھوڑ ڈرگز کا بیگ لیے میرے ہی گھر چلی آئی۔ اس کے بعد پارک میں ہوئی کئی ملاقاتیں، پھر کیسم کی نوکری، میرا بلاگ، میرا وائرل فوٹو شوٹ، اور اس کے بعد یاد ہے وہ اس رات اتنی دیر میرے ساتھ بیٹھی رہی۔ کون کسی ذہنی مریض کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اور اس کے بعد میں نے جب اسے نکالنا چاہا، تم نے نوٹ کیا وہ تب بھی میرے خلاف کچھ نہیں بولی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب میں نے اسے واپس آنے کو کہا تو اس نے میری آفر قبول کر لی۔ حد تو یہ تھی کہ کراچی کے سمندر پہ وہ مجھے ہنسانے کے لیے مجھے لطیفے سنا رہی تھی۔ کین یو بلیو اٹ؟ اس کے پاس جیسے الفاظ سے ختم ہونے لگے۔ اس کا شوہر اس پہ شک کرتا ہے اور ان دونوں کے یہاں بھی اولاد نہیں، شاید اسی وجہ سے وہ کسی اور کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ بالآخر اس نے نتیجہ نکال لیا تھا۔ حدیبیہ کو آج اس شخص سے ایک مختلف سی وائب آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کیس کسی غلط فہمی کا شکار نہیں، وہ ایلوژن بنا رہا تھا، ایک ایسا ایلوژن جس پہ سب اعتبار کرنے لگیں۔ وہ وجوہات پیدا کر رہا تھا، ٹھوس دلائل دے رہا تھا، ایسے کہ سب کو ماننے پڑے۔ اور ایسا وہ کب کرتا تھا؟ جب وہ کسی چیز انسان سے آبسیسڈ ہونے لگے۔ آپ لوگوں کے اندر وہ نہیں دیکھتے جو ان کے اندر ہوتا ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر مماثلت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے، یہاں سے واپسی ممکن ہے باس، واپس آ جائیں۔ آپ اور زینیا اتنے سیاہ ہیں کہ مل کر کوئی اور رنگ نہیں بنا سکتے۔ اوہ کم آن حبیب، کیس جھلایا۔ میں بس چند فیکٹس بیان کر رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے اب میں اپنی منگیتر چھوڑ کر کسی شادی شدہ لڑکی کے پیچھے جاؤں گا؟ مائی فٹ۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ میں آپ کو جانتی ہوں باس، 1 سال 2 سال سے نہیں، کئی سالوں سے جانتی ہوں۔ آپ حدیبیہ، کیس نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ انسان جب شیشے میں خود کو دیکھتا ہے نا تو اسے ہر دفعہ ایک انوکھا احساس ہوتا ہے، اپنا اکثر کسی کو خوبصورت لگتا ہے۔ زینیا حاکم میرا عکس ہے، وہ میرے جیسی ہے، مجھے اس کے اندر مزید مماثلت دیکھنے کی چاہ ہو سکتی ہے، میں اسے آبسیسڈ ہو سکتا ہوں، میں اس سے متاثر بھی ہو سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی انسان اپنے عکس کو اپنے پہلو میں لے کر نہیں چل سکتا، ورنہ وہ خود پس منظر میں چلا جائے گا، اور میں صرف اکیلا بلندیوں کا سفر کرنا جانتا ہوں۔ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ دیے۔ میری طرف سے بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ ایک زن بزار کو ایک عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ مسکرا کر بولا تو حدیبیہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ ایک زن بزار کو ایک عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، اس نے دہرایا۔
कैस वापस अपने काम पे झुक गया था। 10 मिनट बाद उसे एक मीटिंग के लिए निकलना था, 1.5 घंटा बाद एक ऑफिशियल डिनर। वो मसरूफ़ था भाई, मगर लाशऊरी तौर पर उसे ये 10 मिनट ख़त्म होने से पहले ज़ीनिया के लाइव ये प्रिंट आउट्स का इंतज़ार था। जाने क्यों। इस्लामाबाद की एक मसरूफ़ सी सड़क जहाँ कितार दर कितार शॉप्स और अमारात थीं, गाड़ियाँ आमदोरफ्त जारी थीं। दाईं तरफ को बनी अमारात में एक एक में अपने कदम रखो तो एक इंस्टीट्यूट का मंजर आंखों के आगे था। 2 मंजिला इमारत जहाँ अमरा की औलादें पढ़ने आया करती थीं, उन्हीं औलादों के दरमियान एक गरीब की औलाद भी थी, ज़ीनिया हाकिम। वो लगातार 3 लेक्चर्स लेकर अभी निकली थी और बग़ैर इधर उधर देखे उसने फूड कोर्ट की राह ली। चाय का ऑर्डर देकर वो मेज़ के गिर्द कुर्सी खींच कर बैठी। उसके सामने ही कोई कुर्सी खींच कर बैठा था। ज़ीनिया ने कुछ कहने को मुंह खोला कि इससे पहले कि तुम्हें लगे मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं बता दूँ कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और इन्वेस्टर भी। हर 2 से 3 माह में चक्कर लगा लेता हूँ। ज़ीनिया ने मशकूक आंखों से उसे देखा। लेकिन ये जगह तो अफरोज़ा मैडम की नहीं थी। प्लॉट मेरा है, तामीराती ख़र्चा मेरे नातवा कंधों ने उठाया और गरीब स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट में अफरोज़ा मैडम और मेरे कुछ जानने वाले करते हैं। ऐसी एक जगह है, लेकिन कुछ सालों में ऐसी जगहें कई होंगी। उसकी आंखें चमक उठी थीं। साथ उसने वेटर को बुलाकर एक अनोखा ऑर्डर नोट करवाया। थोड़ी देर बाद ज़ीनिया अपने लिए लाई गई चाय पीते हुए बारीक पीनी से अपने बनाए गए नोट्स देख रही थी। उसी पल उसने नज़र उठाकर मेहदी को देखा। उसके सामने चाय का मग रखा था, साथ एक प्लेट में 3 से 4 भुट्टे जिनके ऊपर वो लोकल मसाला लगा रहा था। साथ लीमू छिड़क कर उसके सारे दाने हाथ से प्लेट में निकाल लिए। वो एक घूंट चाय का लेता, फिर वही मकई के दाने फांक लेता। आह लजीज। ज़ीनिया को खुद को देखता पाकर उसने हथेली भरकर मकई के दाने उसकी तरफ बढ़ाए। वो बिदक कर दूर हटी। अरे ये बहुत टेस्टी होता है, ट्राई तो करो। आपको ही मुबारक हो, मुझे दूर रखें। उसने बुरी शक्ल बनाई। आहिस्ता आहिस्ता वो मेहदी के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। अगर तुमने ये नहीं खाया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ज़ीनिया ने एक कमीनी मुस्कुराहट उछाली। ऐसे मत मुस्कुराओ वरना मैं और नाराज़ हो जाऊँगा। उसने हथेली अब भी आगे बढ़ा रखी थी। अगर 2 मिनट तक तुमने ये ना लिया तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा। अब कि वो संजीदगी से बोला, तुम्हें अपने कैमरे की कसम है। अब कि ज़ीनिया ने हथेली उसके आगे फैला दी। मेहदी ने दाने उसकी हथेली पे पलट दिए। मर्द की एक सुना करो, वो तुम्हारी 10 सुनेगा। ऐसे फ़िक्रात अच्छे, शरीफ और डिसेंट मर्दों के मुतल्लिक कहे गए हैं, आपका शुमार उनमें नहीं होता। ज़ीनिया ने मकई के दाने प्लेट में रख लिए। खाए नहीं। अच्छा तो क्या मैं गली में खड़े होकर चरस पीता हूँ या फिर कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर लड़कियों के नंबर मांगता हूँ? देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, हकीकत खुद आपके मुंह से बाहर आ रही है। उसके दिल में मेहदी को तंग करके जो सुकून उतरता था उसकी कोई मिसाल नहीं थी। ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाती हो, फिर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, मगर नहीं, तुम पे गुस्सा नहीं आता। उसने चेहरा हथेली पे गिरा दिया। क्यों नहीं आता? सब आंखों में उलझन लिए उसने ज़ीनिया से सवाल किया। बल्कि आता है। पीछे कुर्सी पे टेक लगाते हुए वो ज़ीनिया से पहले खुद बोल पड़ा। लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मर्द को गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए। उसने अपनी तय एक पते की बात बताई। ज़ीनिया बेख्तियार चौंक सी गई। उसकी आंखों के आगे मंजर बदला। वो कई साल पीछे चली गई। उसकी माँ के चेहरे पे नील के निशान थे। दादी उनके चेहरे पे मरहम लगा रही थी। तुम क्यों मार खाती रहती हो? अपने बाप से बात करो, अपने भाइयों से बात करो, हाकिम से बात करेंगे वो लोग, ऐसा सुधरेगा कि दुनिया देखेगी। उन्हें गुस्सा बहुत आता है, वरना मर्द को गुस्सा काबू करना आना चाहिए, दादी ने धीरे से कहा। पिलर की ओट में खड़ी कम सिन ज़ीनिया ने जहन नशीन कर लिया। और पता है एक अच्छे मर्द में क्या खूबी होनी चाहिए? हाल में उसके सामने मकई के दाने मुंह में रखता चाय के घूंट लेता मेहदी कह रहा था। मर्द को तस्हीह और तजलील का मतलब पता होना चाहिए। ज़ीनिया एक बार फिर माजी में थी। हवेली के लॉन में खड़े उसके अब्बा अपनी बीवी को झिड़क रहे थे। देवरानियाँ, देवर और मुलाजिम कान लगाए हुए थे। ज़ीनिया अपनी माँ की ओट में खड़ी थी। आज हाकिम नवाब के कुछ ख़ास दोस्त आए थे और आमिना बेगम का बनाया खाना शायद उन्हें ख़ास पसंद ना आया था। दोस्तों के जाने के बाद अब वो अपनी होने वाली सबकी का गुस्सा निकाल रहे थे। दाखिली दरवाजे से बाहर को जाते हातिम नवाब ने रुककर उनको चीखते हुए देखा, फिर उसी तरफ चले आए। क्या मसला है हाकिम? बीवी के साथ मसले बंद कमरे में हल किए जाते हैं, बीच हवेली में नहीं। उन्होंने घुरका। तुम्हें पता भी अदा इसने क्या किया है? मैं इसकी तस्दीक नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वो पलटकर नागवारी से बोले। हातिम ने शर्मसारी से आमिना को देखा, फिर उनके पीछे खड़ी ज़ीनिया हाकिम को। वो मुस्कुराए। ज़ीनिया को हौसला सा हुआ। हाथ बढ़ाकर उन्होंने ज़ीनिया को अपने करीब बुलाया। वो चली आई। मर्द को तस्हीह और तजलील में फ़र्क आना चाहिए। सुनहरी आंखों वाली बच्ची के जहन में ये अल्फाज छुप से गए। उससे अम्मा नहीं बनना था, उसे हल जहाँ से मिलते थे वो चुन लिया करती थी। हाल में उसके सामने बैठा मेहदी और बहुत कुछ कह रहा था, मगर ज़ीनिया नहीं सुन रही थी। उसे मेहदी से खौफ आता था। खौफ ज़दा कर देने वाला खौफ नहीं, मुतासिर कर देने वाला खौफ। वो अच्छा था, इतना कि उसके सामने अपना आप बुरा लगा करता था। आप एक अच्छे मर्द नहीं हैं, उसने बेरुखी से कहकर चाय का कप उठाया। वो नज़रें चुरा रही थी। तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो? उसे सदमा लगा।
چند دن پہلے آپ ایک آدمی کا کریئر، خاندان، ساکھ سب تباہ کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی آپ خود کو اچھا مرد کہتے ہیں؟ مہدی کی آنکھوں کی جوت ایک لمحے کو بجھ گئی تھی۔ مرد اور انسان میں فرق ہوتا ہے، جو میں نے اس دن کیا وہ ایک انسان کا عمل تھا۔ یوں تو تم بھی ایسی ہو کہ شیطان تمہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر تم ایک اچھی عورت ہو۔ آپ کی نظر میں ایک اچھی عورت کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ زینیا نے بالآخر مکئی کے دانے اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک اچھی عورت وفادار ہوتی ہے، تم ہو۔ وہ غیر مردوں سے ریزرو رہتی ہے، اسے مردوں کو نہ کہنا اور ان کی حد میں رکھنا آتا ہے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ کوئی بھی مرد اس سے بات کرتے ہوئے کم از کم 10 دفعہ سوچتا ہے۔ میں تم سے بات کرنے سے پہلے سوچتا ہوں زینیا۔ یکدم زینیا کے حلق میں ڈھیر ساری مرچیں گھل گئیں۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا، ایک انوکھا سا ذائقہ۔ جب تم نے مجھے تحفہ لینے سے انکار کیا تب میری دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ میں ہمیشہ تمہارے سامنے بیٹھتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر کسی دن میں تمہارے ساتھ آ کر بیٹھا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تمہاری باؤنڈریز ہیں زینیا، ہر اچھی عورت کی ہونی چاہیے۔ زینیا محظوظ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ایک اچھے مرد کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ مجھے دیکھو، ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، اگر پھر بھی اچھا مرد نہ نظر آئے تو تم اندھی ہو۔ وہ مصنوعی کالر چڑھا کر بولا تو زینیا مسکرائی۔ ماشاءاللہ تم مسکراتی بھی ہو۔ وہ ہتھیلی گال تلے ٹکا کر آنکھیں چپکا کر بولا۔ زینیا پھر سے مسکرائی۔ واللہ مسکراتی بھی اچھی بھی لگتی ہو۔ اب کہ زینیا نے سنجیدہ چہرہ بنا لیا، مہدی کی مسکراہٹ سمٹی۔ اتنا فری ہونے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولی۔ مہدی گمبھیر زبردستی مسکرایا اور میز پہ رکھا اپنا والیٹ اٹھا کر جیب میں اڑسا۔ تم تو سیریس ہی ہو جاتی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں مجھے بتائیں یہ کیا تھا؟ ایسے کیسے مذاق؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ مہدی نے میز پہ رکھی چائے کا کپ جلدی جلدی حلق میں انڈیلا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میرے گھر میں مردوں کا زیادہ دیر باہر رہنا برا شگون ہوتا ہے۔ وہ جان بچانے کو جانے کیا بول گیا تھا۔ میز سے اپنا سامان موبائل اٹھاتے ہوئے چند لمحوں میں وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ زینیا اس کی پھرتیوں کو دیکھ کئی لمحے ہنستی رہی تھی۔ کمبیر محل کے منی سینما ہاؤس میں آج نیم اندھیرا تھا، چونکہ آج یہاں 3 لوگوں کی مووی نائٹ تھی، سو ان تینوں کو لمبی نشست پہ نیم تراز دیکھا جا سکتا ہے۔ پردے کی نیلی روشنیاں ان کے چہروں پہ پڑ رہی تھیں، سبز آنکھیں سنجیدگی سے پردے پہ جمی تھیں، براق کی سیاہ آنکھیں افسردہ۔ بریک اپ سین جو تھا، کیس کی آنکھیں اد کھلی تھیں، وہ اونگ رہا تھا، وہ بامشکل آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ اسکرین کے پردے پہ دیکھو تو لڑکی اور لڑکا بارش میں بھیگتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے۔ پھر پردے پہ انٹرول کا نشان ابھرا۔ کیس نے کروٹ بدل کر پروجیکٹر بند کر دیا۔ مہدی اور براق فوراً سے پہلے اٹھ بیٹھے تھے۔ کیا بکواس ہے یار، بند کیوں کر دیا؟ دیکھنے دو آگے۔ وہ دونوں بیک وقت چلائے تھے۔ کیس نے اد کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ انٹرول کے بعد 15 منٹ کا بریک ہوتا ہے، تم لوگوں کو نہیں پتا؟ لیکن وہ تو پرائی پراپرٹی ہوتی ہے نا، یہ تو ہمارا اپنا سینما ہے۔ مہدی نے دہائی دی۔ کیا مطلب ہے اپنا سینما ہے تو کوئی ایتھکس بھول جائیں؟ یہ فلم نہیں آرٹ ہے اور تمہیں آرٹ کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں اور اب ان میں ناگواری تھی۔ براق ہسٹریا کے مریض کی طرح گردن ڈھلکا ایک طرف کو پڑ گیا تھا۔ پہاڑ میں جائے فلم، اس کی اپنی زندگی نیٹ فلکس کی برباد سیریز لگتی تھی۔ عجیب خناس آدمی ہو یار تم۔ برا سا منہ بنائے مہدی واپس لیٹ گیا۔ موڈ بری طرح غارت ہوا تھا۔ 15 منٹ کا بریک اب کسی طرح تو گزارنا تھا۔ اپنی دائیں طرف لیٹی پاکستانی ممی کو دیکھا، وہ آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ سبز آنکھیں بیزاری سے دوسری جانب گھومی، ناکام عاشق خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ مہدی کو اپنا ہدف مل گیا۔ یار براق ایک بات بتاؤ، تمہاری 11 گرل فرینڈس ہیں، تم 13 ہیں۔ ماشاءاللہ سے کل ہی 2 کو پروپوز کیا ہے اور اب وہ دونوں بھی میرے دل میں آ چکی ہیں۔ مہدی نے اسے گھور کر دیکھا تو براق نے وضاحت پیش کی۔ جب میں ڈپریشن میں ہوتا ہوں تو گرل فرینڈ کی تعداد بڑھا لیتا ہوں، ویسے تم ایک شریف آدمی ہو۔ شریف اور تم، خوف خدا رکھو، تم صابن کے وقفے میں آنے والا وہ جراثیم ہو جو کبھی نہیں مرتا۔ اب بات صابن سے آگے بڑھ گئی ہے، آج کل براق ہاپے کے وقفے کا جراثیم ہے۔ کیس گمبھیر بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ میری شیزل کا غم میرے لیے اتنا بڑا ہے کہ میں تم لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانوں گا۔ اداسی ایک بار پھر غالب آئی۔ مہدی اب کے اٹھ کر بیٹھ گیا، آلتی پالتی مارے اس کی آنکھیں پر سوچ لگتی تھیں۔ عورتوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے براق؟ یعنی ہمیں کب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کی گڈ بکس میں آ چکے ہیں؟ ساری عورتیں ایک نمبر کی۔ او بھائی تو چپ کر جا۔ کیس کی نیم غنودہ سرگوشی کے جواب میں مہدی ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ اللہ جانے کس عورت نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ بھائی صاحب واقعی چپ ہو گئے، ایک بار پھر سو گئے۔ براق عرف ناکام عاشق عرف دا پلے بوائے عرف ہسٹریا کے مریض نے کہنا شروع کیا۔ ہر عورت مختلف ہوتی ہے اور اسے پٹان، نو ولگر لینگویج پلیز۔ سوئی ہوئی ممی نے دوبارہ تنبیہ کی۔ مہدی نے کلس کر اسے دیکھا۔ براق نے ناگواری سے بھویں سکیڑی، پھر نازک انداز میں ہاتھ جلایا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، ہر عورت کو پگھلانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، چونکہ ہر عورت ہوتی ہی مختلف ہے۔ تمہارے سوال کے جواب کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ تمہارے والی ہے کیسی۔ تمہاری والی پہ مہدی کے رخسار سرخ ہوئے تھے اور کیس کے کان کھڑے۔ بدتمیز، اکھڑ، غصہ ناک پہ، خوبصورت، کانفیڈنٹ، تھوڑی سی مغرور اور تھوڑی سی ٹرامیٹک۔
مہدی نے گنوایا۔ اگر وہ لڑکی ایسی ہے تو جواب سننے کے لیے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں۔ کیس نے آنکھیں کھولیں، کروٹ بدلے، اب وہ بھی براق کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ ایسی لڑکیاں منہ سے کچھ نہیں کہتی، پھر کیا ہر کام کے لیے میسج کرتی ہیں یا ای میل؟ مہدی نے ٹوکا۔ براق نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اپنا ٹوکے جانا برا لگا ہو۔ ایسی لڑکیاں عمل سے ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو آپ کا خیال ہے، آپ کے لیے مختلف ایفرٹس کرتی ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ کیس کمپیر پارک سے گھر واپس جا رہا تھا۔ زینیا نے ٹھہر کے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا تھا۔ اگلے منظر اس کے آفس کا تھا۔ زینیا فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے آرٹ بلاک کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کسی نے آج تک کیس کا ایسے خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ایسی لڑکیاں باہر سے باقی لوگوں کے لیے بہت سخت اور ناقابل تسخیر ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کی گڈ بکس میں ہیں تو وہ آپ کے سامنے نرم پڑ جاتی ہیں، آپ کے سامنے رو سکتی ہیں، وہ باتیں بتا سکتی ہیں جو انہوں نے پہلے کسی سے نہیں کہیں۔ وہ آپ سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، مگر پھر بھی آپ سے دور نہیں جاتے، کسی نہ کسی طرح آپ کے راستے ملتے ہیں کیونکہ وہ یہی چاہتی ہیں۔ مہدی مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کے آگے کوئی مناظر تھے۔ وہ دونوں سرخ بس میں تھے۔ زینیا اسے بالاج کی بے رخی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ سڑک پہ بیٹھی تھی، وہ مہدی کے ساتھ اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے باہر سڑک پہ کھڑی اس پہ چیخ رہی تھی، پھر رو رہی تھی۔ مہدی کے سامنے وہ رو پڑتی تھی۔ وہ ساری دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی، مگر جب مہدی نے اس روز اس کی طرف ہیئر بینڈ بڑھایا، وہ بلا تردد اسے تھام چکی تھی۔ ایسی لڑکیاں اندر سے بالکل موم جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ موم ہر ایک کے لیے نہیں پگھلتا۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن پہ وہ مہربان ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، انہیں کبھی گرنے نہیں دیتی، ان کی پیشکش قبول کر لیتی ہیں۔ کچھ ہی لوگوں کے لیے وہ آؤٹ آف دا وے جاتی ہیں، ان کا اپنا ٹراما ایک طرف، اپنے پسندیدہ انسان کے لیے وہ مضبوط ستون کی طرح ہوتی ہیں۔ زبان سے نہیں کہتی، مگر ان کا ہر عمل یہی گواہی دیتا ہے کہ شی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن۔ اپنے آفس کے صوفے پہ بیٹھے کیس کمبیر کے ہاتھ لرز رہے تھے، گلا خشک تھا، اور پھر کوئی اسے پانی پلا رہا تھا۔ کیس اس لڑکی کو جھڑک رہا تھا، مگر وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ وہ اسے سن رہی تھی، کسی نے آج تک کیس کو نہیں سنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رحم دل تھی، کوئی آج تک کیس کے ساتھ رحم دل نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے آفس سے نکال رہا تھا، مگر وہ کیس کو گرا نہیں رہی تھی۔ اس کی عزت، اس کی کریڈیبلٹی پہ بات آئی، وہ خود جھک گئی، مگر کیس کو نہ جھکایا۔ وہ خوش بختی کا سمبل تھی، کم از کم کیس کے لیے تو تھی۔ وہ آس پاس رہتی تھی تو کیس کے مسائل کم ہونے لگتے تھے۔ وہ کچھ نہ بھی کرتی تھی، مگر اس کا ہونا ہی کافی ہوتا تھا۔ کیس کو کیفے میں بنائے اپنے اسکیچز یاد آئیے۔ سمندر کے بڑے بڑے پتھروں پہ بیٹھی وہ اس کا مسئلہ سن رہی تھی، حالانکہ اس کا اپنا باپ ہسپتال میں تھا۔ شی ول نیور لیٹ می ڈاؤن، کیس کمبیر زیر لب بڑبڑایا۔ یوں تو ایسی لڑکیاں کسی اور کے ماننے کو اپنی بےزتی سمجھتی ہیں، مگر وہ جن کے لیے دل میں سافٹ کارنر رکھتی ہیں، وہ بتاتی نہیں مگر آپ کی بات مان لیتی ہیں۔ وہ اظہار پسند نہیں کرتی، مگر ان کو آپ کی فکر رہتی ہے۔ وہ آپ کو اونچا دیکھنا چاہتی ہیں، مگر اپنے ساتھ۔ انہیں اپنی پسند سے عشق ہوتا ہے، مگر آپ کی کہی باتیں انہیں کمفرٹ دیتی ہیں، سو وہ بلا ارادہ انہیں مان لیتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں 90% خود پہ اور 10% آپ پہ انحصار کرتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ 10% بھی بہت ہے۔ جسٹ میک شیور یو نیور لیٹ ہر ڈاؤن۔ وہ اسے کیس کے آفس میں رکنے کا کہہ رہا تھا اور وہ رک گئی۔ وہ نکاح کے وقت آیا اور زینیا اس پہ بھروسہ کرتی ہوئے کاغذ سائن کر گئی۔ وہ ایک برے فیز سے گزر رہا تھا، وہ اپنی سینٹی کھو چکا تھا، اور زینیا اسے بتا رہی تھی کہ مہدی کمبیر غلط نہیں۔ وہ اسے بتاتا تھا زینیا کہاں غلط ہے، اور پھر تھوڑی بہت ایفرٹس کے بعد وہ اس کی مان لیتی تھی۔ چھجے تلے بیٹھے وہ اسے اپنے باپ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ مہدی پہ انحصار کرنے لگی تھی۔ کینٹین میں بیٹھ کر وہ اس کے دیے مکئی کے دانے کھا رہی تھی، بلا ارادہ، بلا وجہ۔ بالات سے انتقام لیتے وقت اس نے اپنے بعد مہدی پہ اعتبار کیا تھا، کیونکہ شاید وہ جانتی تھی ہی ول نیور لیٹ ہر ڈاؤن۔ براق خاموش ہو گیا۔ وہ تینوں دھیرے سے واپس اپنی اپنی نشستوں پہ لیٹ گئے۔ مہدی کا تجسس ایک بار پھر جاگ چکا تھا۔ آئی ول نیور لیٹ ہر ڈاؤن، وہ بڑبڑایا۔ کیس کی آنکھیں پردے پہ تھیں، مگر دماغ غائب۔ وہ محل کے مضبوط ستون کا مضبوط سہارا تھی۔ شی ول نیور لیٹ می ڈاؤن، اس نے زیر لب کہا۔ یہ کہانی کیسے کیسے کھیل کھیلنے لگی تھی۔ آج وہ دستک کے بغیر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا باس 5 منٹ پہلے کافی لنچ سے واپس آیا تھا، اور اس سے پہلے وہ فیصل آباد کی فیکٹریز دیکھنے گیا تھا۔ 5 منٹ کا سکون اور ایک گرم کافی اس کا حق تھا، مگر زینیا حاکم کو دوسروں کی حق تلفی کرنی خوب آتی تھی۔ آپ کی تصاویر کے 10ویں پرنٹ آؤٹس اور 10ویں بار انہیں ایڈٹ کیا جا چکا ہے، کیا اب یہ قبول ہیں؟ خاکی لفافہ میز پہ رکھتے وہ تندی سے بولی۔ کیس جو حدیبیہ سے کچھ کہہ رہا تھا رک کر اسے دیکھا۔ اپنے باس کے آفس میں آنے کی تمیز اور بات کرنے کی ٹون سیکھ لیں زینیا حاکم، ورنہ کافی برا ہو سکتا ہے۔ زینیا نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا، پھر بند کر دیا۔ کیس ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسے اپنے رویے کو فکس کرنے کی ضرورت تھی۔ حدیبیہ بات پوری کر کے جانے لگی تو کیس نے اسے پکارا۔ یہ کافی میکر ریپلیس کرواؤ، کام نہیں کر رہا۔ جی مس زینیا حاکم، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ پہلی بات حدیبیہ سے کہہ کر دوسری بات زینیا حاکم سے کہی۔ زینیا نے لفافہ اس کے آگے کیا، مگر اس کی نظریں کافی میکر کو تک رہی تھیں۔
اوکے یہ فلٹرز ٹھیک ہیں اور یہ پرنٹس بھی۔ وہ لفافے سے نکلی تصاویر الگ الگ کرتے کہہ رہا تھا۔ سنیک پی کا کام کہاں تک پہنچا؟ زینیا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا سارا دھیان کافی میکر پہ تھا۔ کیا میں اس کو کھول سکتی ہوں؟ مجھے اس کو فکس کرنا آتا ہے سر۔ اس نے ہاتھ سے کافی میکر کی جانب اشارہ کیا۔ کیس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کافی میکر کو۔ جو کام تمہیں دیا ہوا ہے وہ تو تم سے ہو نہیں رہا، اور یہاں تم مشینیں کھولو گی؟ میں نے ہم سے آئیڈیا ڈسکس کر لیا ہے اور زوفشاں کو 2 ویڈیوز بھی شوٹ کر کے بھیج دی ہیں۔ میں سنیک پیک پہ کام کر رہی ہوں سر، پلیز مجھے اس مشین کو کھولنے دیں۔ ہمیشہ کی طرح ایکسائٹمنٹ سے اس کی آواز بدل رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ کھولو، وہ بیزاری سے بولا، مگر یہ نہ جڑ سکی تو تم مجھے جانتی ہو۔ زینیا اس کی سنی انسنی کرتی باہر چلی گئی اور چند پل بعد وہ واپس آئی تو اس کے پاس مختلف اوزاروں کا ایک ڈبہ تھا۔ کافی میکر نیچے رکھے وہ آلتی پالتی مارے سامنے بیٹھی اسے کھول رہی تھی۔ کیس تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا، کیا وہ کوئی مستری تھی؟ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل گیا، آفس کا ایک دائرہ جائزہ لیا، ایک طرف کو ہوتے کنسٹرکشن کے کام پہ اپنی رائے پیش کی اور واپس اپنے آفس آ گیا۔ زینیا اسی طرح اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ کیس کی پرسنل ایڈوائزر تھی، مگر آج پرسنل مستری بھی لگ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ ای میلز اوپر نیچے کرتے اس نے ذرا کی ذرا نظر زینیا پہ ڈالی۔ وہ مگن تھی، دنیا جہان سے بے خبر۔ کیس کو بے اختیار وہ رات یاد آئی، شرمساری سی ہونے لگی۔ اگر وہ خود پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا تو آج زینیا کو اس کے متعلق کچھ نہ معلوم ہوتا۔ تھوڑی ہمت کیس، بس تھوڑی ہمت۔ وہ چند پل زینیا کو دیکھتا رہا، پھر گلا کھنکار کر اسے مخاطب کر لیا۔ سنو، گلے میں گلٹی سی ابھری۔ وہ اس رات جب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تب میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ زینیا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یعنی کیا میں نے کیا کہا تھا بتاؤ؟ وہ جھنجھلایا۔ زینیا نے مسکراہٹ دبائی، اسے پسند تھا سیدھی بات کو الٹا گھمانا۔ میں کیسے بتاؤں؟ اپنے باس کو ایسی باتیں بتانے اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا نا۔ کیس کے دل کو دھچکا لگا۔ ایسا کیا بتا دیا اس نے؟ ہاں اسے یاد تھا اس نے کیا کہا ہے، مگر واضح نہیں۔ اس کے چہرے پہ ننھی ننھی پسینے کی بوندیں در آئیں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کوشش کے باوجود وہ نارمل نہ رہ پایا۔ میں نہیں بتا سکتی، میں سیدھی طرح بتاؤ گی یا نہیں؟ اسے غصہ آیا۔ دیکھیں آپ ابھی سے غصہ ہو رہے ہیں، اس نے انگلی اٹھا کر شکایت کی۔ کیس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اچھا میں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ اس رات میں نے کیا کہا تھا؟ زینیا کا دل کیا تھا کہے مار کے ہنسے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اصل میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی ایک منگیتر ہے جو کہیں دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کیس کی رنگت سفید پڑی، دل یکدم شل سا ہوا۔ آپ نے بتایا کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے پاس جانا نہیں چاہتے، اور یہ بھی کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور… زینیا مزید بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر کیس کچھ بھی نہ سن سکا۔ ٹھنڈے آفس میں یکدم سے گرمی لگنے لگی تھی۔ اچھا بس کر دو۔ ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا، نہ جانے کیوں مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پانی کے گلاس سے ڈھکن ہٹایا اور سارا پانی گھٹا گھٹ پی گیا۔ زینیا اس سے بے نیاز ایک بار پھر مشین کو جوڑنے میں مگن ہو چکی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کیس بھی کسی ای میل کا جواب لکھنے لگا، مگر نہیں، اب کس کم وقت سے کام ہونا تھا۔ بھیج دیں، اسے باہر نہیں جڑتی۔ کافی دیر بعد زینیا ہاتھ جھاڑے ہوئے اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ بیزاری تھی اور کافی میکر کے پرزے بکھرے پڑے تھے۔ کیس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، پھر بکھرے ہوئے پرزوں کو۔ بازو سینے پہ باندھے، دل میں گویا تیش کا طوفان چل رہا ہو۔ آخر کیوں اس رات زینیا اس کے پاس بیٹھی کیوں؟ اس مشین کو بالکل ویسے جوڑو جیسے یہ پہلے تھی۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشینوں کو زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس نے گویا کیس کے علم میں اضافہ کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس یہ جڑی ہوئی چاہیے۔ آج نہیں جڑتی، کل دوبارہ آ کر جوڑو۔ جب تک یہ نہیں جڑتی تم یہیں رہو گی اور مجھے بار بار بولنا نہ پڑے۔ کیس کیا ہو گیا؟ میں اسے نہیں جوڑ سکتی، زینیا تحمل سے بولی۔ اب کہ کیس کچھ نہ بولا، بس ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ زینیا نے ڈھیر سارا کلسنا اندر دبایا اور پیر پٹکتے ہوئے دوبارہ نیچے آ کر بیٹھی۔ کیس کسی میٹنگ کے لیے باہر نکل گیا تھا، مگر باہر سے حدیبیہ کو اندر بھیج دیا۔ وہ اب زینیا کے پہرہ دار تھی۔ اسے رونا آنے لگا تھا، ساتھ ساتھ غصہ بھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک فلیش بیک سا بھی۔ گلاس وال والا آفس غائب ہوا، اے سی کی ٹھنڈک دور جا سوئی اور یونیورسٹی کا کیفیٹیریا سارے میں چھا گیا۔ کونے والی میز پہ بیٹھی زینیا حاکم اور اس کے سامنے بیٹھا مہدی کمبیر، جو اپنی اد کھائی سیب والی کمپنی کی گھڑی اسے تھما رہا تھا۔ شاید اس میں کوئی خرابی تھی۔ تھوڑی ہی دیر قبل ان کا ایک جھگڑا بھی ہوا تھا، مگر گھڑی دیکھ سنہری آنکھیں چمک اٹھیں۔ بیگ سے چھوٹے چھوٹے اوزار نکالے اور تھوڑی دیر بعد وہ گھڑی کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق تھا۔ اس نے ایک ایک پرزے کو ٹٹول کر دیکھا، اور جب گھڑی جوڑنے کی باری آئی تو اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس گھڑی کو جوڑ نہ پائی۔ کافی دیر کی مغز ماری کے بعد اس نے تھک کر گھڑی واپس میز پہ رکھ دی۔ نہیں جڑتی، یہ خود کر لیں۔ اسے بیزاری سی ہوئی۔ مہدی کے سامنے وہ بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ نہیں ہو رہا، نہیں کرنا، موڈ نہیں۔ کسی اور کے سامنے زینیا اتنا سب نہیں کہتی تھی۔ وہ گھڑی کے پرزے اٹھا کر دیکھنے لگا، آنکھوں میں تعصب تھا۔ گھڑیاں صرف مشین نہیں، میری اولاد ہیں، یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ رو دے۔
معاف نہیں کروں گا تمہیں، صدمے سے کہتا وہ اٹھا اور گھڑی کے آزاد سمیٹے باہر نکل گیا۔ زینیا چپ چاپ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی حقارت بھرا جملہ نہیں، اسے مہدی سے خوف آیا تھا۔ منظر بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہوا اور اب کہ زینیا ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ بیٹھی تھی، ساکت سی، وہ ان دونوں کا موازنہ کیوں کر رہی تھی؟ سر جھٹکتی ہوئی اس نے دوبارہ کافی میکر جوڑنے کی کوشش کی۔ حال بتا، اب نہ ویسی جان تھی نہ ہمت۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشین جوڑ چکی تھی۔ پاور چیئر پہ بیٹھے کیس نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زینیا کی آنکھیں سپاٹ تھیں، کیس مقابلے کرتا تھا اور زینیا حاکم کو ایسے مردوں سے نفرت تھی۔ دوسروں کی باتیں سننے کی بجائے اگر اسی طرح اپنے کام پہ دھیان دینے لگو تو چیزیں خراب نہیں ہوں گی۔ زینیا خاموش رہی، بیگ میں سامان ڈالتی ہوئی بالکل خاموش۔ مجھے سنیک پیک کا پہلا ورژن 2 دن کے اندر چاہیے۔ اور تمہارا شوٹ کیا ہوا؟ شیور سر۔ کسی قسم کے بہانے بازی نہیں چلے گی؟ اس نے ایک بار پھر زہر اگلا۔ شیور سر، وہی اسپارٹ انداز، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ قدم باہر رکھتی کہ کافی میکر اپنی ہی جگہ رکھے پرزا ہو گئی۔ کیس نے تہیر سے اس مشین کو کھلتے دیکھا، پھر دروازے پہ کھڑی زینیا کو۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشینیں زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی، جتا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے کیس کے لیے اعترافی لمحہ تھا۔ براق حنیف کے پینٹ ہاؤس میں دوستوں کی محفل پھر سے جمی تھی۔ سوئمنگ پول کے گرد رکھی کرسیوں پہ ڈیرا ڈالے 2 دوست بیٹھے تھے، تیسرا بھی تھا مگر نہ ہونے کے برابر۔ میں نے اس کے لیے سب کیا مہدی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنی ناراض رہتی ہے۔ اب دیکھو چرچ کی اس ملاقات کو کتنے دن ہو گئے، دوبارہ رابطہ بھی نہیں کیا۔ پول کے کنارے سطح پہ بیٹھا وہ اپنا رونا رو رہا تھا۔ مہدی ہمیشہ کی طرح سن ہی رہا تھا۔ اس نے تو تم سے کہا تھا نا کہ دوست بن جاتے ہیں، تمہیں زیادہ پھرتیاں لگی تھیں، اب بھگتو۔ لمبی کرسی پہ لیٹے موبائل پہ انگلیاں چلاتے سرکار بولے تھے۔ براق کو غم لگا، یہ اسی سانپ کی وجہ سے ہوا ہے سب، یہ چاہتا ہی نہیں میرا گھر بسے۔ اس نے کیس کی شکایت کی، بھائی گھر بچوں کی کلکاریوں سے بستا ہے، ہر کونے سے بھرتی گرل فرینڈز کی فرمائشوں سے نہیں۔ سانپ نے ایک بار پھر زہر اگلا۔ وہ اکیلی ان 11 پہ بھاری ہے؟ براق نے ہائے بھری۔ وزن میں؟ سانپ نے معصومانہ سوال کیا۔ براق بفر گیا، مہدی کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ اسے سمجھا لو مہدی، ورنہ آج یہاں سے اس کی لاش جائے گی۔ ہاں وہ DHA والا قبرستان تو تم نے بھرا ہے نا؟ براق اب کچھ جواب دیتا کہ مہدی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ بس اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، ہم تینوں ہر دفعہ لڑکیوں کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کیا بات کرنے کو کچھ اور نہیں؟ براق سوچ میں پڑا، کیس بس پڑا ہی رہا۔ آج سے ہم ایک عہد کرتے ہیں، وہ سینہ تان کر بولا۔ ہم تینوں اپنی گرل فرینڈز، فیملی فرینڈز اور آفس میں کام کرنے والی عورتوں کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ بالکل صحیح کہا، سب آنکھوں والے نے داد دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے موبائل پہ ایک میسج ٹیون بجی۔ زینیا حاکم کا ٹیکسٹ تھا، وہ اس سے فوٹوگرافر کا پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مہدی اسے جواب لکھ رہا تھا۔ گرل فرینڈز، ورکر، فیمیل دوست کو جواب نہیں دینا، یہ تو بیوی تھی نا۔ ہم سب سے اوپر خود کو رکھیں گے، کسی بھی لڑکی کو رپلائی کرنے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے لگائیں گے۔ صحیح کہا، آئی ایگری، سانپ بھی بولا تھا۔ پھر موبائل کا ڈیٹا آن کیا تو زینیا حاکم کی طرف سے ای میل ملی۔ براق کی تقریر کو چھوڑا، اسکیچ بک ایک طرف رکھ کر اس نے جواب دینا شروع کیا۔ 17 نکات تھے، وہ ایک ایک کا جواب دے گا انشاءاللہ۔ ملنے، کال کرنے اور میسج کرنے کا وقت ہم متعین کریں گے۔ کسی لڑکی کی اتنی جرت کہ براق مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تمام مردوں کا عالمی رہنما کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ پول کے عقب میں سلائیڈنگ ڈور کے ساتھ لگ کر کھڑی شیزل سمسن نے اسے پکارا تھا۔ براق فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیس ان نکات کے جواب لکھ رہا تھا اور مہدی مسکراتے ہوئے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ رہنما کے منہ پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شیزل، تم یہاں؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آنے میں؟ مجھے کال کر لیتی، میں خود آ جاتا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب بڑھا۔ کوئی ضروری کام تھا کیا؟ گارڈ نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ ڈرامہ بند کرو، نیک بننے کی کوشش مت کرو، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر براق کے کندھے کے پار ان دونوں کزنز کو دیکھا۔ یہ نمونے کیا کر رہے ہیں؟ یہ، براق مسکرایا، کندھے فخر سے چھوڑے ہوئے۔ دراصل میں کچھ دیر قبل قوم کے مردوں سے خطاب کر رہا تھا اور یہ دونوں، ہاتھ لمبا کر کے دونوں کی جانب اشارہ کیا۔ میرے الفاظ کو عمر کرنے کے لیے انہیں نوٹ کر رہے تھے۔ گردن موڑ کر محبت سے انہیں دیکھا۔ میری قوم کے عظیم مرد، بس نہ چلتا تھا ان کی بلائیں لے لے۔ شیزل نے نزاکت سے کندھے اچکائے۔ براق اب انہیں چھوڑ شیزل کو دیکھنے لگا۔ سیاہ رنگ کے سادہ شلوار قمیض کے اوپر ڈھیلا ڈھالا سفید سویٹر پہنے، پیروں میں سنیکرز اور بالوں کو کیچر میں باندھے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہمیں بات کرنی ہے، کہیں باہر چلیں؟ تم اس طرح ہمارے لڑکے کو ورغلا کر باہر نہیں لے جا سکتی، جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ موبائل سے آنکھیں نکال کر مہدی بآواز بلند بولا۔ براق نے دانت کچکچائے۔ یہ آدمی اب مردوں کا عالمی لیڈر ہے اور ہم اسے ایک عورت کے حوالے نہیں کریں گے۔ جو بات کرنی ہے یہاں ہم سب کے سامنے کرو۔ 15ویں نکات کا جواب دیتا کیس بھی بولا تھا۔ شیزل نے براق کو دیکھا۔ براق نے بیچارگی سے کندھے اچکائے اور پھر وہ اوکے فائن کہتی آگے بڑھائی۔ اب تھوڑی دیر بعد پول کے اطراف میں مہدی، شیزل اور براق بیٹھے تھے۔ کیس لمبی کرسی پہ
کوہنے کے بل لیٹا تھا جب شیزل نے بات کا آغاز کیا۔ تم نے مجھے ارسلان کے بارے میں سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اتنے سارے سال بدگمانی میں گزر جانے کا فائدہ؟ ہم بات کر سکتے تھے براق، ہمیں بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا بات کرتا یہ؟ اسے پتہ تھا اس کی شکل ہی ایسی نہیں ہے کہ تم ارسلان کو چھوڑ کر اس کے پاس آؤ۔ کیس براق سے پہلے بول پڑا۔ شیزل نے گرا کر آنکھیں بند کی۔ براق البتہ سنجیدہ تھا۔ مجھے لگا تھا تم اسے پسند کرتی ہو، اس نے بھی کہا تھا وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی بھی لوفر اٹھ کر کہہ دے کہ وہ تمہاری عورت کو پسند کرتا ہے تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ مہدی کو اعتراض ہوا، آنکھوں میں خفگی درائی۔ براق اسے نہیں سن رہا تھا، اس کی نگاہوں کا مرکز شیزل تھی۔ مجھے کبھی سنا نہیں گیا تھا ملکہ، ابا ممی سب نے مجھے سنایا، میری اسکول، میری پسند ناپسند، دوست، کالج، سبجیکٹس انہوں نے طے کیے۔ جب جب میں کوئی فرمائش ظاہر کرتا تھا مجھے بس سنایا جاتا تھا۔ میں سننے کا اتنا عادی ہو گیا کہ اپنی کہتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ڈم تھا۔ اب تم کون سا رستو کے جانشین بن گئے ہو؟ کیس نے مدعا اٹھایا جسے نظر انداز کیا گیا۔ براق شیزل کو دیکھ رہا تھا اور شیزل اسے۔ آس پاس کی دنیا بے معنی تھی۔ میں نے کبھی ایک فیری ٹیل جیسی زندگی نہیں دیکھی، لیکن میں چاہتا تھا تم دیکھو، بس یہی ہے میری طرف کی کہانی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ شیزل نے گہری سانس لی۔ میں اسلام قبول کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ براق کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں اسٹریٹ ہوں براق، باتیں دل میں رکھنا، کینہ بغض پالتے رہنا یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں بات کر کے بات جاری رکھتی ہوں یا ختم کرتی ہوں، اس لیے تم آئندہ مجھ سے باتیں نہیں چھپاؤ گے۔ لکھوا کر رکھ لو، یہ چھپائے گا؟ تمہارے لیے تو بہت سارے لڑکے ہیں یار، اس کے ساتھ وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ میرا ایک دوست ہے، تم ایک بار اس سے مل لو۔ مہدی آگے کو ہو کر بڑی ہمدردی سے کہنے لگا۔ شیزل مسکرائی، وہی اس کی خپتی مسکراہٹ، پھر تھوڑا سا آگے ہو کر مہدی کے کان کے پاس جھکی۔ کیا میں ان دونوں کو بتاؤں کہ دش شریف النفس مہدی کمبیر زینیہ حاکم سے نکاح کر چکا ہے؟ بس اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہوئی۔ مہدی کی رنگت پک ہوئی، وہ بدقت مسکراتے ہوئے اٹھا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم لیتا سلائیڈنگ ڈور پار کرتا نکل گیا۔ شیزل نے براق کو دیکھا اور بات جاری رکھی۔ تمہیں اپنے یہ سارے چکر ختم کرنے ہوں گے۔ میں تمہارے آس پاس کوئی عورت نہ دیکھوں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑنا ہوگا۔ میں تمہیں چند ماہ کے لیے جاننا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد ہم شادی۔ وقت برباد کر رہی ہو اپنا، کتے کی پونچھ کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کوئی اچھا لڑکا دیکھو اور شادی کرو، یو ڈیزرو بیٹر۔ براق کچھ کہتا کہ شیزل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا، پھر کیس کی طرف مڑی۔ وہ ذرا سے فاصلے پہ تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، آئی ڈیزرو بیٹر۔ پھر کیا خیال ہے، تم شادی کرو گے مجھ سے؟ کیس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ تم اور میں تو بالکل ایک جیسے ہیں، قد، آنکھیں، رنگ، عادتیں۔ ہم پرفیکٹ کپل بنیں گے، ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پھر کیا خیال ہے؟ خدا کا خوف کرو، تم تو میری بہنوں جیسی ہو۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اور براق پرفیکٹ ہو، شادی کر لو۔ بغیر ان دونوں کو دیکھے وہ تیز تیز قدم لیتے وہاں سے غائب ہوا۔ شیزل نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ خس کم جہاں پاک۔ وہ براق کی طرف مڑی جو کہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیزل کو کوفت ہوئی۔ کیا اب تمہیں کیا ہوا؟ میرے سامنے کسی سے اتنا فری مت ہوا کرو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اوہ چل وے ایڈا تو سلار سکندر۔ براق ہنوز اسے خفا خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیزل نے گہری سانس لی، ہتھیار پھینک دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ہوتی فری بس۔ وہ نرمی سے بولی تو براق کے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ آؤ کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ شیزل بھی ساتھ کھڑی ہوئی۔ اگلے چند پل بعد وہ شیزل کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی چلا رہی تھی اور وہ بول رہا تھا، وہ شیزل سن رہی تھی۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چھوٹے چھوٹے جواب بھی دیتی تھی۔ کیا براق کو کچھ سننے والا مل گیا تھا؟ آج بڑے دنوں بعد ایک بار پھر بارش ہوئی تھی۔ ساری رات برسنے والی مینا صبح تک جاری رہی، اور پھر وقفے وقفے سے ہوتی بوندا باندی نے موسم اچھا خاصا سرد کر دیا تھا۔ سیاہ رنگ کے اوور کوٹ میں ملبوس، سیاہی ٹراؤزر پہنے اور سر پہ سرخ رنگ کا سکارف اوڑھے زینیہ حاکم قیسم کے اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ اس کی انگلیاں کھٹ کھٹ چل رہی تھیں۔ دفتن گلاس وال سے اس کی نظر باہر پڑی۔ مہدی تیز تیز قدم لیتا کیس کے آفس کی جانب جا رہا تھا۔ زینی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ راہداریوں میں آگے کو جاتے مہدی کو آواز دے کر روکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ساتھ مسکرایا اور اس کی طرف چلا آیا۔ مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ مہدی اس کے قریب آ کر رکا تو وہ کہنے لگی، آپ کے اسپین ٹور کی تصاویر جس فوٹوگرافر نے لی تھیں، کیا آپ میری اس سے بات کروا سکتے ہیں؟ مجھے اسے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں۔ شور، ویسے تو وہ کافی مغرور آدمی ہے، لیکن میں اسے تمہارا نمبر دے دوں گا، خود ہی تم سے بات کر لے گا۔ اوکے شور۔ اس نے سر ہلایا اور واپس مڑنے لگی جب مہدی کی پکار پہ رکی۔ تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ وہ جانے کس خدشے کے پیش نظر پوچھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا زینیہ، کل اس سیمینار میں ہر کوئی میرے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر تم نہیں اٹھی۔ ہر کوئی مجھے سراہ رہا تھا، لیکن تم نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ کل نہیں۔ وہ آگے کو آیا۔ زینیہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔
یہ صرف کل نہیں ہوا، یہ ہر بار ہوتا ہے. تم کبھی میرے لیے کھڑی نہیں ہوئی، تمہاری آنکھوں میں کبھی میرے لیے ستائش نہیں آئی. پرابلم کہاں ہے زینیا؟ راہداری کے سرے پہ کھڑے سفید اوور کوٹ والا مرد جواب کا منتظر تھا. زینیا نے مڑ کر اسے دیکھا. مجھے دیر ہو رہی ہے مسٹر کمبیر، مجھے جانا ہوگا، وہ اسپارٹ انداز میں کہتی آگے بڑھی. زینیا حاکم پرابلم کہاں ہے؟ تو مجھے جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی. وہ مڑی، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، جبڑے بھنج گئے. میں آپ کو جواب دینی ہوں، آپ کو سراہنے والے ہزار لوگ ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ ہر کوئی زینیا حاکم نہیں ہوتا. وہ جواب دیے بغیر مڑی مگر آگے نہ جا سکی. اس کی کلائی مہدی کمبیر کے ہاتھ میں تھی. زینیا ہل نہ سکی. تم نے ایک دن کہا تھا میں پرابلم ہوں، آج میں سننا چاہتا ہوں کیوں، کہاں، کیسے؟ آپ کو پتہ ہے پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم آپ ہے مہدی. اس نے ہاتھ چھڑوایا. مہدی نے چھوڑ دیا. آپ کے الفاظ میرے دل پہ اثر نہیں کرتے کیونکہ آپ جھوٹے ہیں. جھوٹے انسان کے الفاظ میں تاثیر نہیں رہتی. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ خود کو معاف کریں. کیا آپ نے کبھی خود کو معاف کیا؟ مہدی کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، لبوں پہ کفل لگ گئے. آپ کو اپنے اندر بہت ساری چیزیں پسند ہوں گی، لیکن کیا ہے جس سے آپ کو نفرت ہے؟ مہدی خاموش رہا. بتائیں مہدی کمبیر، اپنی کس چیز سے نفرت ہے آپ کو؟ وہ چند پل مزید خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، میری آنکھیں. وہ اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ بامشکل خود سن سکے. مجھے میری آنکھوں سے نفرت ہے، اس نے اعتراف کیا. زینیا اس کے عین سامنے آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے قد کے ساتھ قد ملائے. سیاہ سفید مکس ہونے لگا، سنہری سبز کھلنے لگا. یہ آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں. مدھم سی سرگوشی پہ مہدی سانس نہیں لے سکا. زینیا حاکم اس کی آنکھوں کو خوبصورت کہہ رہی تھی. کسی بھی انسان سے ملتے ہوئے میں سب سے پہلے اس کی آنکھیں دیکھتی ہوں. جب میں نے پہلی بار آپ کی آنکھیں دیکھی تھی، چند پل کے لیے مجھے بس قدرت دکھائی دی تھی. ان کا رنگ دیکھا ہے، ان کے اندر انسانیت دیکھی ہے. کیا آپ نے ان کے اندر ڈرامہ اور معصومیت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ آپ نے آج تک آئینے میں اپنی آنکھیں ہی نہیں دیکھی ہوں گی. آپ نے خود کو کتنی بڑی اذیت دے رکھی ہے جانتے ہیں؟ اسے ملال ہوا. مہدی کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا. وہ سنہری آنکھوں میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ سبز آنکھوں کے گرد سنہری دائرے بننے لگے. مجھے میری آنکھیں نہیں پسند، اس نے دہرایا. آواز کہیں دور سے آتی تھی. میری آنکھیں خوبصورت ہو سکتی ہیں مگر آنکھیں نحوست ہیں، مجھے یہی بتایا گیا ہمیشہ. وہ گردن جھکائے کھڑا تھا، سبز آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا. کوئی دوسرا کون ہوتا ہے آپ کو یہ بتانے والا کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کا رنگ کیسا ہے؟ اگر کسی کو آپ کو کچھ کہنے کا حق ہے تو وہ آپ ہیں. آپ پہ سب سے زیادہ حق آپ کا ہے. اس نے انگلی سے مہدی کے سینے پہ دستک دی. مہدی کو وہ دستک اپنے دل تک جاتی محسوس ہوئی. مجھے نہیں پتا آپ کا ٹراما کیا ہے، مجھے نہیں پتا ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کا خاندان کون سا اور کیسا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ مہدی کمبیر ایک اچھا انسان ہے، آنریبل، نفیس، رحم دل اور خوبصورت بھی. میں بس یہ جانتی ہوں کہ جو گلٹ آپ کو اندر سے کھا رہا ہے اس میں آپ بے قصور ہیں، اور اگر قصوروار تھے بھی تو اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھا جائے، موو آن کیا جائے. موو آن زندگی سہل کر دیتے ہیں مہدی. میں قصوروار ہوں، میں نفرت ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے کئی انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے، مجھے کفارہ ادا کرنا ہے. اس نے ہمیشہ کی طرح الزام اپنے سر لیے. اور کتنا کفارہ؟ وہ دو بدو بولی. ایسا کون سا کفارہ ہے جس نے آپ کو اپنی ہی آنکھوں سے نفرت کروا دی، جس نے آپ کو اندر سے کھوکھلا اور بسمل بنا دیا؟ ہر غم کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ. اس کے بعد غم ناسور بنتا جاتا ہے، انسان کو ختم کرتا جاتا ہے. آپ کے لفظ ساری دنیا کے لیے مرہم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ زینیا حاکم کے دل پہ نہیں اترتے. اور دنیا میں ایسی کئی زینیا حاکم ہوں گی جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں سب پڑھ لیا ہوگا. کیا کبھی کسی زینیا نے آپ کو آئینہ نہیں دکھایا؟ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ عجیب سی آواز میں بولا، گویا ابھی ہوش آیا ہو. مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے، تم مجھے مینیپولیٹ نہیں کر سکتی. وہ تیز تیز قدم لیتا آگے بڑھ رہا تھا. جب زینیا نے اسے عقب سے نہیں پکارا، وہ ان لوگوں کی مدد کرتی تھی جو اس سے مدد مانگتے تھے. وہ دور جا رہا تھا، اسے زینیا کو نہیں سننا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی، اسے کہنا تھا. اپنی آنکھوں میں دیکھیں، ہر روز دیکھیں. پہلے مجرم دیکھے گا، پھر ملزم اور پھر مظلوم. آہستہ آہستہ آپ کو ان آنکھوں سے محبت ہوگی. وہ چلا گیا تھا، آوازوں کی باز گشت سے دور، بہت دور. زینیا تعصب سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. کچھ لوگوں کے لیے واقعی دل سے افسوس ہوتا ہے. راہداریوں سے دور باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا مہدی کمبیر شل تھا. اس کی رنگت نے چڑھ چکی تھی، آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی تھی. وہ واش بیسن پہ جھکا ہوا تھا، پانی کی بہتی دھار سے ہتھیلی کے پیالے بھر لیے اور چہرے پہ پانی مارا. اسے اپنی آنکھیں اور دل جلتا محسوس ہوا. اس کا ذہن کسی اور منظر میں کھویا ہوا تھا. ایک سبز آنکھوں والی عورت پلنگ پہ کروٹ کے بل اس کے ساتھ لیٹی تھی. اس کی آنکھیں سبز تھیں، کائی جیسی سبز. تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں مہدی. ممی ان میں کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے، دنیا میں کئی لوگوں کی ایسی آنکھیں ہیں. بچہ مسکرا کر بولا. ماں مسکرائی تھی اور جھک کر اس کی آنکھوں کو باری باری چوما. ہر کسی کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہوتی، بات رنگ کی نہیں ہے. تمہاری آنکھوں کو خوبصورت قدرت بناتی ہے.
انسانیت اور معصومیت۔ تمہاری آنکھیں آنریبل ہیں مہدی، ہر انسان کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ منظر پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہوا۔ آج تک کسی نے یوں مہدی کی آنکھیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کی ماں کے بعد زینیہ وہ پہلی عورت تھی جسے ان آنکھوں میں رنگ کے علاوہ کچھ نظر آیا تھا۔ مرد ہر عورت میں اپنی ماں کا عکس دیکھتا ہے۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں کسی نے مہدی کی آنکھوں میں ویسے جھانکا تھا جیسے اس کی ماں نے۔ اس کی ماں کے بعد آج تک اسے کسی کے الفاظ سکون نہیں پہنچا سکے تھے، مگر زینیہ نے اسے آج سکون دیا تھا۔ وہ جن سوالوں سے بھاگنے کے لیے اس نے 55 ملک گھوم لیے تھے، آج اسے ان کے جواب ملے تھے۔ زینیہ حاکم آج اس کے لیے عام عورت نہ رہی تھی، آج سے مہدی گمبھیر نے اسے دل کے ایک اعلیٰ خانے میں رکھ دیا، اونچا اور اعلیٰ۔ کئی لمحے بعد اس نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، دبتا سانولا رنگ، مناسب نقوش، ماتھے پہ گرتے گیلے بال اور سبز آنکھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا اور اس کے ذہن میں جکڑ سے چلنے لگے، منظر ٹوٹ پھوٹ کر اس کی یادداشت کا حصہ بننے لگے۔ تم نحوست ہو مہدی، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری سبز آنکھیں، آپ کی آنکھیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے نفرت ہے، تم نے میرے بابا کو مارا۔ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، سبز قدم۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، آنکھوں سے پانی کے قطرے بہنے لگے۔ آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ اسے اپنی آنکھیں مجرم لگی تھیں، مگر کم از کم اس نے آج اپنی آنکھیں دیکھی تھیں۔ وقت لگتا ہے، ہیلنگ وقت لیتی ہے، مہدی کا وقت آ چکا تھا۔ کانفرنس روم کے پاور چیئر پہ بیٹھا کیس تنقیدی نظروں سے اس سنیک پیک نامی بلا کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، واحد روشنی اسکرین پہ چلتی ویڈیو کی تھی، کسی نیٹ فلکس سیریز کے جیسی شروعات تھی۔ ہر کسی کی آنکھیں اسکرین پہ ٹک کر رہ گئیں۔ زینیہ ریموٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، دیوار سے لگ کر کھڑی لڑکی کا تنفس غیر ہموار تھا، اے سی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیس کی بے تاثر نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ سب سے پہلے جلی حروف میں BQ لکھا ہوا آیا۔ لوگوں کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئیں۔ اس کے بعد 10 سیکنڈ کا ایک بلیک اینڈ وائٹ کلپ تھا جس میں کوئی ڈیزائنر سر ہاتھوں میں دیے ہوئے تھا تو کوئی آنکھوں میں چمک لیے اپنے بنائے گئے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کاغذ بکھرے پڑے تھے اور ایک آدمی گردن ڈھلکائے مجسمے کے اوپر چڑھائے لباس پہ موتی لگا رہا تھا۔ کئی ڈیزائنرز کی آنکھوں میں زخمی مسکراہٹ تھی۔ ویڈیو آگے بڑھی، اسکرین پہ ایک بار پھر چند الفاظ آئے، قیسم، ایک برانڈ نہیں، قیسم، خواب، جنون، خوبصورتی، بلندی، محبت۔ اسکرین ایک بار پھر سیاہ سفید ہو گئی۔ ہر لفظ کے ساتھ اسکرین پہ ایک سے ایک شاہکار ڈیزائن آ جاتا تھا۔ جس وقت اسکرین پہ الفاظ آتے، اسکرین سیاہ و سفید ہو جاتی، پھر اگلے لمحے قوس و قزح کے تمام رنگ چھا جاتے۔ ویڈیو اختتام کو آنے لگی تو قیسم کے تمام ڈیزائنرز ایک ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ان سب کی آنکھوں میں چمک تھی، ہاتھ میں کاغذ، قلم، رنگ۔ جلد آ رہا ہے۔ اسکرین پہ آنے والے آخری الفاظ یہی تھے اور پھر اسکرین سیاہ پڑ گئی۔ A short film by زینیہ حاکم۔ آخری الفاظ اس سیاہ اسکرین پہ سنہری حروف میں جگمگائے۔ زینیہ نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نم ہوتی آنکھیں صاف کیں۔ اسکرین پہ باقی ٹیم کے نام بھی تھے۔ کمرے میں روشنی چھا گئی۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ہر ڈیزائنر تالیاں پیٹ رہا تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ زینیہ عقب میں کھڑی نم ہوتی آنکھوں سے اپنی بلندیاں دیکھ رہی تھی۔ اپنے 15 دن کی بغیر سوئی راتوں کا سمر، بھوک پیاس اڑائے رکھنے کا اجر آج اسے مل رہا تھا۔ اسکرین پہ آتا اس کا نام، اسے اس نام سے فخر ہوا۔ اس نے نظریں ایک طرف کو موڑیں، کیس سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیہ اسے دیکھتی رہی اور وہ مسکرایا۔ زینیہ کو اس کی آنکھیں بھی مطمئن لگیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے اس نے زینیہ کی جانب تھمز اپ کا نشان کیا۔ گڈ جاب زینیہ حاکم۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے بلند آواز میں بولا، انعام کے طور پر اس آفس میں تمہارے لیے چائے کی نہر بہائی جانی چاہیے۔ کسی نے اعلان کیا تو زینیہ ہنس پڑی، وہ بھی ہنسا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ سارا کانفرنس روم ہنسا تھا، مگر جو سپارکل ان دونوں کی آنکھوں میں تھا وہ باقی سب کے پاس مفقود تھا۔ کیس نے مسکرا کر سر کے خم سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ زینیہ کے سامنے اسے الفاظ کم ہی استعمال کرنے پڑتے تھے۔ چند گھنٹے بعد وہ دونوں قیسم کی ولائی منزل پہ بنے فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ زینیہ کے آگے چائے کے 3 کپ رکھے تھے، ایک کپ کیس کے سامنے بھی رکھا تھا۔ آج کافی کی جگہ چائے۔ زینیہ اپنے انسٹاگرام کے بدتریج بڑھتے ہوئے فالوورز دیکھ رہی تھی۔ ایک سنیک پیک نے جہاں کیس کے سارے خدشے دھو ڈالے تھے، وہیں زینیہ حاکم کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئی تھیں۔ تمہیں چند دنوں میں قیسم سے ڈبل تنخواہ آفر کی جائے گی، لوگ تمہیں جاننے لگیں گے، تم تو مشہور ہو جاؤ گے۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ زینیہ اسے دیکھتی رہی۔ یقیناً ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ تم میری مقبولیت کے گیت گاؤ، پوائنٹ پہ آنا ذرا۔ کیس اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہیں اگر قیسم چھوڑنا ہو تو بتا دینا۔ میں قیسم نہیں چھوڑ رہی، اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ تم چھوڑ دو گی، سب بہتر آفر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ میں نہیں چھوڑوں گی کیونکہ قیسم بہتر نہیں، بہترین ہے۔ وہ زور دے کر بولی تو کیس رک سا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا باس تھوڑا ٹاکسک آدمی ہے، اوور ورک کرواتا ہے، مجھے ٹف ٹائم دیتا ہے، سب کو زج کر کے رکھتا ہے، لیکن اگر تم کسی بھی ورکر سے پوچھو تو کوئی قیسم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟
وہ آگے کو ہوا، کپ واپس میز پہ رکھا۔ کیونکہ قیسم مسیحا ہے، کیونکہ یہاں کام کرنے والے 90% وہ لوگ ہیں جنہیں ٹیلنٹ کے باوجود بڑی بڑی کمپنیز میں گھسنے تک نہیں دیا جاتا، کیونکہ سب غریب تھے، مگر قیسم نے انہیں بلندی دکھائی۔ کوئی قیسم نہیں چھوڑے گا، بے فکر رہو۔ تم باقیوں کو چھوڑو، اپنا کہو، کہتے ہوئے اس نے چائے کا گھونٹ بھرا، نظریں سنہری آنکھوں پہ جما رکھی تھیں۔ کیا تم مجھے روکنا چاہتے ہو؟ زینیا کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ قیس دھیرے سے ہنس دیا۔ بات بے بات آج کل وہ مسکرانے لگا تھا۔ میں کسی کو نہیں روکتا، میں تو اپنی سانس سے بھی ہر صبح خداحافظ کہہ کر نکلتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی تمہیں بدلے میں خداحافظ کہہ دے گی۔ زینیا نے اپنا کپ لبوں سے لگایا۔ ڈونٹ ٹیل می تم آج گلٹی ہو اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو۔ میں گلٹی نہیں ہوں، ہاں میں تمہارے ساتھ سخت تھا، لیکن تم اکیلی نہیں، یہاں ہر کسی کے ساتھ میں ایسا ہی رہا ہوں۔ میرا یہ رویہ آگے جا کے جسٹیفائڈ ہوگا۔ زینیا نے آنکھیں گھمائیں جیسے کہہ رہی ہو واٹ ایور۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر زینیا کچھ کہنے لگی۔ میں بہتر آپشنز کے لیے ضرور جاؤں گی قیس۔ وہ مسکرایا جیسے اسے سب معلوم ہو۔ لیکن میرا بہتر آپشن کوئی دوسرا فیشن ہاؤس نہیں ہے، میرا کریئر ہے، جو کہ فوٹوگرافی نہیں، یہ ایک شوق تھا۔ لیکن اب یہ ایک اچھا کریئر بن سکتا ہے، اگر تم چاہو تو بہت آگے جا سکتی ہو۔ زینیا آگے کو ہوئی، فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہیں آج تم کوئی فلم تو نہیں دیکھ کر آئے؟ مجھ سے اتنی نرمی سے بات کر رہے ہو، کیسے؟ یہ تم نہیں ہو سکتے، یہ کون ہے؟ تم مجھے اور میں تمہیں جانتے ہی کتنا ہے۔ اس نے کرسی پر پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ملیں تو تم مجھے سٹاک کر رہی تھیں، اگلی دفعہ تم ڈرگز کا بھرا ہوا بیگ لے کر میرے گھر گھس آئیں، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات بھی کوئی خوشگوار نہیں تھے۔ ایک سٹاکر اور سمگلر کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا تھا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، مگر آج اس کی مسکراہٹ طبیعت پہ اچھا اثر چھوڑ رہی تھی۔ آج تمہاری ایسی باتیں سن کر پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارا تازہ بریک اپ ہوا ہے اور تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ زینیا نے کوکیز اٹھا کر کترنے شروع کیے۔ کیسا میں اسے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ بریک اپ کے لیے ایک عدد تعلق کا ہونا ضروری ہے، کیس جتا کر بولا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم اس بھری دنیا میں اکیلے ہو۔ اکیلا نہیں، ریزروڈ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا نا ابھی تم مجھے جانتی ہی کتنا ہو، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ اپنا کپ ختم کر کے میز پہ رکھا اور زینیا کے آگے سے ایک کپ اٹھا لیا۔ تو پھر جانتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زینیا نے پیشکش کی۔ کیسے جانو گی؟ بہت جلد تم قیسم چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جانے وہ بار بار اس کے جانے کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ کوئی اندیا چاہتا تھا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں، ورنہ میرے بارے میں ایسا نہ کہتے۔ زینیا نے اس کے الفاظ اسے لوٹائے۔ تو پھر جان لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زینیا نے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم زن بیزار کیوں مشہور ہو، اور اگر تم واقعی ایسے ہو تو تمہارے آفس کی گنی چنی عورتیں تم سے خوش کیوں ہیں؟ کیا ان ساری خوش عورتوں میں تم بھی شامل ہو؟ میں خوش نہیں ہوتی، یا کم از کم اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ تم خوش کیوں نہیں ہوتی، یا پھر اتنی جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مصر ہوا۔ تمہارے ساتھ خوش رہنا مشکل ہے، یا شاید ناممکن۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے ناممکن پسند ہے۔ تم مدعے سے ہٹ رہے ہو، بات گھما رہے ہو۔ مجھے مدعے سے ہٹنا، باتیں گھمانا پسند ہے۔ کیس؟ زینیا نے تحمل سے اسے دیکھا۔ کیس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ تم مجھے جاننا نہیں چاہتی؟ وہ آنکھوں میں سارے جہاں کی لا علمی لیے ہوئے تھا۔ زینیا نے جھرجھری سی لی۔ سب سے پہلے تو تم مجھے جانو۔ اس نے کیس کے سامنے سے اپنا کپ اٹھا لیا۔ مجھے اپنی چائے شیئر کرنا نہیں پسند۔ کیس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ چیزیں بڑھتی ہوں گی، مگر چائے شیئر کرنے سے گھٹتی ہے، اور میرا شوگر لیول بھی۔ چائے کے کپ اپنے سامنے اکٹھے کرتے اس نے اطلاع دی۔ کیس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زینیا نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ میں زن بیزار مشہور ہوں کیونکہ میں عورتوں کو بہت کم نوکری دیتا ہوں۔ وہ آہستگی سے بولا۔ اس لیے نہیں کیونکہ مجھے ان سے خار ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ عورتیں سست، نخرے باز اور نازک ہوتی ہیں، اور قیسم یہ تینوں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں جن عورتوں کو نوکری دیتا ہوں وہ ایمبیشیس اور محنتی ہوتی ہیں، اور چونکہ میں اپنے ملازمین کا خیال رکھتا ہوں، سو عورتوں کو یہاں کام کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ویسے نوکری دیتے وقت میرا یہی اصول مردوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے، مگر لوگ اندھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ زینیا نے موبائل چہرے سے ہٹا کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر مختلف نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بہت گہرے ہو، اور تم کنجوس۔ کن اکھیوں سے اس کی چائے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو شکر ہے ہم نے ایک دوسرے کو جاننے کی اچھی شروعات کی۔ وہ اپنے ڈھیٹ پن پہ ڈٹی رہی۔ کیس مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ جان پہچان کا یہ سفر خیر سے گزرے، خدا کرے۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو کا ہے، جہاں اسٹوڈیو کے عین بیچوں بیچ 2 لمبی کرسیاں رکھی تھیں، درمیان میں ایک چھوٹی میز، دیواریں مختلف قسم کی پینٹنگ سے سجی تھیں۔ ایک دیوار پہ بڑا بڑا جلی حروف میں پوڈ کاسٹ اور چائے لکھا تھا۔ کرسیوں کی طرف آؤ تو وہاں 2 نفوس بیٹھے تھے۔ ایک میزبان جو کہ غالباً ایک یوٹیوبر تھا، عمر 25 کے ہندسے کو چھوتی تھی اور نقوش واجبی سے۔
اس کے کانوں پہ بڑے بڑے مائکس لگے تھے، ایک مائک ہاتھ میں تھا۔ اس کے سامنے ہمارا مہدی کمبیر بیٹھا تھا، سیاہ رنگ کے بیگی سویٹر کے ساتھ کارگو پینٹ پہنے، بالوں کو تازہ سپائکس بنائے۔ وہ ہلکی بڑی شیپ والا مرد با اعتماد سا تھا۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، پوڈ کاسٹ وچ چائے کے ساتھ میں ہوں عقیل خان اور میرے ساتھ موجود ہے مہدی کمبیر۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مہدی کی جانب اشارہ کیا۔ مہدی مسکرا رہا تھا۔ جی ہاں، دا لائف کوچ، دا پبلک اسپیکر، دا ٹریولر، دا ہیلر، مہدی کمبیر۔ ہم نے مہدی کمبیر سے پچھلے شو میں بھی وقت لیا تھا لیکن وہ آ نہ سکے، وجہ جانتے ہیں پھر؟ وہ ہتھیلی تھوڑی تھلے ٹکائے متجسس ہوا۔ آپ کے پچھلے شو کا نام تھا پوڈ کاسٹ وتھ کافی، میں ہاں چاہتا تو یہ میری چائے سے بے وفائی ہوتی۔ وہ مائک منہ کے قریب لائے مسکرا کر بولا۔ عقیل پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یعنی آپ یہاں چائے پینے آئے ہیں؟ جی ہاں، کوئی شک؟ کمال ڈٹائی تھی۔ میں اسے نہیں بھولوں گا اور آپ کا حساب شو کے بعد ہوگا۔ وہ برا مان گیا۔ مہدی نے سر کو خم دیا۔ اس وقت تو ہم اپنی عوام کی خواہش پہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ مہدی بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ لوگوں کے لیے تو وہ جیت جان سے حاضر تھا۔ کچھ لوگ اچھی زندگی نہیں گزار پاتے، ان کا بچپن ٹرامیٹک رہا ہوتا ہے یا پھر جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط لوگ ملتے ہیں، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ مہدی نے پورا سوال سنا، سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ یوں ٹانگیں لٹکائے وہ کمفرٹیبل نہیں تھا، سو پیر اوپر کیے آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ خود کو معاف نہ کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے سے جڑے عزیز لوگوں کو ذرا ذرا سی غلطیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی ناکامی کے بعد ہر کوشش ترک کر کے خود کو سزا دینے لگتے ہیں، ذرا ذرا سی غلطی پہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ انہیں معاف نہیں کیا گیا تھا سو وہ معاف نہیں کرتے۔ ساتھ رکھی میز پہ سے اس نے چائے کا کپ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور واپس مائک چہرے کے قریب کیا۔ عقیل پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اور دوسرے لوگ مختلف ہوتے ہیں، چونکہ انہیں معاف نہیں کیا جاتا اس لیے وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہتی بھی اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ ایسے لوگ خود کو بے توقیر کیا جانا معاف کر دیتے ہیں، خود سے بدتمیزی، خود کا رد کیا جانا، اپنی ذات کی نفی، اپنے آپ کو ذلیل کروایا جانا، سب معاف۔ ایسے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے تاکہ سب اچھا اچھا رہے۔ فیری ٹیل یو نو۔ وہ مسکرایا مگر آنکھیں نہ مسکرا سکیں۔ کچھ الفاظ صرف الفاظ نہیں، روح کا آئینہ ہوتے ہیں، انہیں لکھتے، سنتے، کہتے یا پڑھتے بھی یوں لگتا ہے جیسے یہ ہماری ہی بات ہو، اور یہ مہدی کی بات تھی، ہاں شاید تمہاری بھی۔ چاہے خود کو معاف نہ کیا جانا ہو، چاہے لوگوں کو، ایسے لوگ دونوں طرح سے تکلیف میں رہتے ہیں۔ مہدی نے بات ختم کی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ عقیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ دونوں نقصان میں ہیں، کیا آپ یہ بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں عقیل، جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے وہ ہمیشہ لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور تنہا رہ جاتے ہیں، ہر وقت اپنے آس پاس لوگوں پہ شک کرتے رہتے ہیں اور خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ان کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے اور زیادہ عرصہ چل بھی نہیں پاتے، اور جتنا عرصہ وہ چلتے ہیں ان میں سکون ناپید ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بس خود کو بے توقیر کرتے رہتے ہیں، لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو تکلیف میں ڈال کر بھی لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ خود کو اذیت دی جانا، خود پہ ہاتھ اٹھایا جانا، بار ذلت کے باوجود اسی تعلق میں واپس آ کر ایسے لوگ کیا پاتے ہیں؟ اذیت، تکلیف، ذلت اور گلٹ۔ جو مرد خود کو معاف نہیں کرتے وہ ورک پلیس پہ خود کو استعمال کرواتے رہتے ہیں، اور عورتیں سسرال یا پھر میکے میں ہونے والی زیادتی برداشت کرتی رہتی ہیں۔ جانتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کس طرح لوگوں کا کارپیٹ بنی ہوئی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آنے والی نسل کی پرورش کیسی ہوگی۔ ان کا ڈر، ان کا لو کانفیڈنس ڈی این اے کی طرح ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور نسلیں یوں ہی برباد ہوتی رہتی ہیں۔ اسے جیسے افسوس ہوا تھا، بے حد افسوس۔ ان سب سے کیسے نکلا جائے؟ کیا ماضی کا ٹراما بھلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیوں ساری زندگی اسی چکر میں گھرے رہتے ہیں؟ عقیل کے سوال پہ مہدی آگے کو ہو کر بیٹھا، پیر نیچے اتارے اور سنجیدگی سے گویا ہوا۔ دیکھیے، ٹراما ایک بہت بڑا لفظ ہے، یوں ہی ایک ذرا سے صدمہ، پریشانی اور ڈپریشن کو ہم ٹراما نہیں کہہ سکتے۔ ٹراما ایک بہت بڑے بچپن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ماں باپ کی نظر اندازی، ٹیچرز کا برا رویہ، بچپن میں ہوا کوئی دردناک واقعہ، یا پھر جوانی یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہوا کوئی غیر معمولی حادثہ جسے سنا نہ گیا ہو، جسے پروسیس نہ کیا گیا ہو، جسے اہمیت نہ دی گئی ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو سکتا ہو۔ اس نے سانس لی، عقیل بغور اسے سن رہا تھا۔ ٹراماز کا سائیکل انسان کو اپنے چکر میں گھیر لیتا ہے، یوں کہ اسے خود بھی معلوم نہ ہوتا ہو۔ کئی انسانوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آیا وہ واقعی لوگوں کو معاف کیے جا رہے ہیں یا پھر کیا وہ واقعی سزائیں دینے لگے ہیں، کیونکہ ٹراما ان کے جسم میں رہ چکا ہوتا ہے اور ایک مستقل ٹھکانہ انسان کو کمفرٹیبل کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں لیے گئے فیصلوں اور اپنے پیٹرن پہ غور کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹرن سیم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا اور آپ نے 3 سے 4 بار ایک ہی قسم کا فیصلہ لیا تو آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ پہلے اس سے رجوع کریں، وہ بس ایک پکار کی دوری پہ ہے اور پھر اس کے بھیجے گئے نائب۔
ہر انسان اس دنیا میں اللہ کا بھیجا گیا نائب ہے جس کے ہاتھ میں ایک مقصد ہے، اور انہی لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ڈاکٹرز کہلاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے فکس کرنا، وہ عقل و شعور جو انہیں اللہ نے دیا اس کے ذریعے لوگوں کو فکس کرنا۔ ڈاکٹر ہمیشہ پوائنٹ زیرو سے شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے تو وہ پوچھے گا پچھلے ہفتے مچھروں میں تو نہیں سوئے؟ اسی طرح دماغ کے ڈاکٹرز آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا بچپن بہت خوبصورت نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا، ایک زخمی مسکراہٹ، اس کے تاثرات ریاکاری سے پاک تھے، کم وقت کو کوئی اداکاری سکھائے۔ اب آتے ہیں اس سوال پہ کہ کیا ٹرامیٹک لوگ اپنی اس تکلیف دہ سائیکل سے نکل سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل نکل سکتے ہیں اگر وہ واقعی نکلنا چاہیں۔ انسان کی ول پاور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اگر وہ واقعی ٹاکسک پیٹرن سے نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ ابھی آپ نے کہا دوسروں کو معاف کرنا غلط ہے اور ہر کسی کو معاف نہ کرنا بھی غلط۔ دل کو سکون دینے کی یہی تو کام ہے۔ اس ٹاکسک سائیکل کو کیسے توڑا جائے؟ خود کو معاف کر کے۔ الفاظ تھے کہ امرت سننے والوں کے دل پہ میٹھی پھوار بن کے گرے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دنیا کے ساتھ رحم دل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ظالم نہ بنے۔ بچپن برا تھا تو یہ آپ کا قصور نہیں، جوانی میں لوگوں نے قدر نہ کی، درست فیصلے نہ ہو سکے تو خود کو معاف کریں۔ شادی، تعلق، جاب، کریئر، اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اسے بھول کر آگے بڑھیں۔ زندگی ہمارے پلان شیڈیول سے بہت آگے کا قصہ ہے۔ ان تمام کاموں کی لسٹ بنائیں جن پہ آپ کو افسوس ہے، وہ سارے درد لکھ ڈالیں جنہیں کوئی سننے والا نہ ملا، روئیں، اپنا وقت لیں اور پھر آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں۔ آپ بیسٹ ہیں، آپ نوبل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں کیونکہ جس نے آپ کو بنایا وہ نوبل ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے اسے آپ کی درد تکالیف کا احساس نہیں؟ اس کے اپنے دل میں جھکڑ چلنے لگے تھے، سینے میں جلن سی ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو معاف نہیں کرتے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اور پانی اگر ایک جگہ کھڑا رہ جائے تو جوہر بن جاتا ہے۔ آپ نے جوہر نہیں بننا، آپ دریا ہیں جو آندھیوں میں بھی چلتا ہے، بارشوں میں بھی، سخت گرمی اور سردیوں میں بھی، کیونکہ اس نے رکنا نہیں سیکھا ہوتا۔ آپ ایک جگہ پوز نہ ہوں۔ عقیل نے مسکرا کر اس کے جواب سنے، وہ متاثر نظر آتا تھا۔ ہر وقت لوگوں کو معاف کرنا بھی درست عمل نہیں اور کسی کو معاف نہ کرنا بھی درست نہیں۔ ان سب کے درمیان اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو یہ سیکھنا ہوتا ہے، یہ آپ کو خود سے سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کتابوں کی لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں، لیکن مین کریکٹر آپ خود ہیں، اپنے لیے سیکھیں۔ عقیل اب اس سے اس کی ٹریولنگ کے متعلق پوچھ رہا تھا، مہدی جواب دیتا رہا، دیواریں کان لگائے سنتی رہیں۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ۔ اور اس ایپیسوڈ میں کیا ہوا؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ مہدی اور قیس دونوں کو نا محبت ہو گئی ہے زینیا سے، اور زینیا کو بھی کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ اور شاید ہو جائے، مجھے لگتا ہے مہدی اور زینیا ہی مین لیڈ ہے، مطلب ان دونوں کی کپل بنے گا، ہے نا؟ بلکہ بن چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب اور کیا ہونا باقی ہے۔ اور براق اور شیزل کا سین سیٹ ہو رہا ہے، گڈ۔ اور گونج نئے نئے چکروں میں پڑ رہی ہے، یار یہ غلط کر رہی ہے گونج، تم زیغم کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو، ناٹ فیئر۔ تم دونوں میرا فیوریٹ تھے، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم دونوں؟ یہ غلط ہے گونج یار، ہر ایپیسوڈ میں تم ایک نئی غلطی کر رہی ہوتی ہو، کیا ہو گیا تم کو یار؟ ایسے نہ کرو۔ اور بالا جس میں نہیں تھا اس لیے اچھی ایپیسوڈ تھی، اور بشر اور اس کی بیوی کا بھی کوئی بات نہیں ہوئی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہاں، میں نے آپ کو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جو کہ آپ نے تب میری اگر بات نہیں مانی تو آپ کو میں ایک اور موقع دے رہی ہوں۔ دیکھیں اتنے موقع کون دیتا ہے، میں دے رہی ہوں نا، تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ورنہ میں ہو جاؤں گی ناراض مہدی کی طرح، اور میں ناراض ہو جاؤں تو پھر میں راضی نہیں ہوتی۔ مذاق کر رہی ہوں، لیکن سبسکرائب کر دینا ہاں۔ اور جی دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔